बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो इस वक्त हमारे साथ इस वेबिनार पे हैं। और आज का जो वेबिनार है वो कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए है। हम सब जानते हैं कि अगस्त 5, 2019 को इंडिया ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो आर्टिकल 370 था उसको रिवोक करके जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको अपने साथ मिला लिया था। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव रही, जिसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो तब्दील हो चुकी हुई है, जिसके वजह से उन्होंने वहाँ पर स्ट्रिक्ट मिलिट्री कर्फ्यू जो है वहाँ पे लगा हुआ है। और वो मिलिट्री कर्फ्यू जो है उसकी वजह से जो एट्रॉसिटीज़ बढ़ चुकी हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। और इस मिलिट्री मुहासरे को 1 साल हो चुका है और वहाँ पर इस दौरान जो जुल्म तशद्दुद की नई दास्तानें रकम की गई हैं और जिस बड़े पैमाने पर रकम की गई हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान का जो सियासी सफारती महाज के ऊपर एक रोल रहा है उसको भी हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे लिए क्या लाहे अमल बनता है। आज हमारे पैनल के अंदर शामिल हैं हमारे वेल नोन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, और मीडिया से हमारी दोस्त डॉक्टर सादिया कमाल जो ख़ुद एंकर भी हैं, और पोइट सैयदा साइमा कामरान वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभी हमें कुछ अहबाब जो है बैरूनी दुनिया से, यूरोप से और यूके से भी ज्वाइन करेंगे, उनके वहाँ के मामलात जो हैं। और दूसरे ये है कि हमारे ओजीन यूनिवर्सिटी से, ओजीन यूनिवर्सिटी तुर्की से हमारे एक नौजवान शारिफ जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। और हम सबसे बारी बारी गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो तो हमें नज़र आ रही है, उसको तो ज़ाहिर है कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो आज के वेबिनार का जो असल मकसद है वो ये रिव्यू करना है कि हुकूमत पाकिस्तान की और हमारे जो रियासती इदारे हैं उनकी, मीडिया की, और जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनका क्या रोल रहा है और हम इस रोल को ज़्यादा बेहतर बनाकर किस तरह से जो कश्मीर मूवमेंट है और इस वक्त जो एक जुल्म तशद्दुद की दास्तान है उसके हम कैसे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ले जा सकते हैं। पहले हमारे स्पीकर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप स्ट्रैटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट हैं और माशाल्लाह आपकी राय बड़ी भरपूर इस हवाले से होती है। मुझे ये बताइए कि क्या ओवर द ईयर्स कि हम कोई 70 साल से तो कश्मीर की एक सफारती और सियासी सतह पर दुनिया में जंग लड़ रहे हैं, और उसको भी मद्देनजर रखते हुए और पिछले 1 साल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन with the right amount of political and diplomatic pressure on the India? Would or could we be able to strategize the issue to have diplomatic support? General Talat Masood Saab, please. जी शुक्रिया आपका। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए शुरू दिन से बड़ी काविशें की हैं और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। आपको याद होगा, आप तो शायद पैदा ना हुए हों, मुझे याद है कि 1948 में जो जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान में महदूद किस्म की, उसका भी महवर जो था वो कश्मीर था। इसलिए कि इंडिया की शुरू से ही ये एक उनका प्लान था कि पूरे कश्मीर पर जारहाना तौर से काबिज हो जाएं। पाकिस्तान ने वो होने नहीं दिया, लेकिन आपको पता है कि तकरीबन 2/3
کشمیر جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور 1/3 کشمیر جو ہے وہ آزاد ہے اور پاکستان کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو 65 کی جنگ ہوئی ہے اس کا بھی اگر آپ پس منظر دیکھیں تو وہ بھی ایک لحاظ سے کشمیر کی جو کاوشیں تھیں پاکستان کی حکومت کی اس کی بنیاد کے اوپر وہ لڑائی ہوئی اور اس میں کافی پاکستان نے قربانیاں دی اور بڑے ہمارے نوجوان اور ہمارے جوان اور ہمارے افسر جو ہیں اس میں شہید ہوئے اور بڑی قربانیاں پاکستان نے ہر لحاظ سے دی. 71 کی جنگ البتہ دوسرے موقف کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد بھی جو کارگل کا واقعہ ہوا اور کئی اور ایسے واقعات ہوئے جن کی بنیاد کشمیری تھی اور انڈیا کے ساتھ وہ اصل میں ہے. میرے خیال میں اس وقت دیکھ پاکستان میں اپنے جو باقی پینلسٹ ہیں ان سے ذرا ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ذرا ویڈیو بند کر دیں تاکہ جنرل صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے. سعدیہ، جنرل قیوم صاحب ذرا ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں ذرا، تاکہ جنرل صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، وہ شاید نیٹ کے کچھ ایشوز ہو رہے ہیں. چلیں رہنے دیں. جی جنرل صاحب، جنرل طلعت صاحب. جنرل طلعت صاحب. یہ بعض اوقات ٹیکنالوجی. جی جنرل صاحب. جی پلیز. جنرل صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کے جو بینڈ وڈتھ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، اگر آپ اپنی ویڈیو ذرا بند کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں. جنرل طلعت صاحب ویڈیو اپنی ذرا بند کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں. آپ بند کر دیں. جی جنرل صاحب پلیز کنٹینیو. جی پلیز کنٹینیو جنرل طلعت صاحب. جی میری آواز اب آ رہی ہے صحیح؟ جی اب بہتر آ رہی ہے. آپ کی ویڈیو ہم نے بند کر دی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. ہاں. بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنی طرف سے بڑی کاوشیں کی ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جتنا بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے، جتنی بھی ایک اخلاقی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے پاکستان نے مدد کی ہے، بلکہ قربانیاں بھی دی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کئی جنگیں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلسل اب بھی خاص طور سے جیسے آپ نے کہا کہ کس طریقے سے پچھلے سال سے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، خاص طور سے جب سے آرٹیکل 370 اور 35 کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو کینسل کر دیا اور کشمیر کو پورا انڈیا کے ساتھ الاف کر دیا. یہ ایک بہت بڑا ایک طریقے سے انڈیا نے زیادتی کی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور جو وعدہ کیا تھا اور جو ان کی آبلیگیشنز تھیں انٹرنیشنل، جو بین الاقوامی جو ان کے آبلیگیشنز تھیں، ان کو بالکل رد کر دیا انہوں نے. تو میرے خیال میں اس پر پاکستان آواز تو بہت اٹھا رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کوئی یہ کہنے تیار نہیں ہے، بڑا پاور چاہے وہ امریکہ ہو یا روس ہو یا اپنے یورپین یونین کے ممالک، بڑے ممالک ہوں، وہ ایک لفظ بھی انڈیا کے خلاف
نہیں کہتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی, وہ ضرور اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اور مسلسل تنقید کر رہی ہیں, اور میڈیا بھی کر رہا ہے. میں نے کل بھی بی بی سی کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بہت تنقید کی انڈیا کی ان تمام پالیسیز پر. لیکن چائنا تو خیر ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ آواز اٹھا رہا ہے. لیکن دیکھیے ایک ملک کافی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے چونکہ دوسرے یہ بڑے ممالک جو کہ P5 ہیں ان میں سے 4 اگر مخالف ہوں اور انڈیا کا اس طریقے سے ساتھ دیں, چاہے وہ مخالف نہ بھی ہوں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف سے, لیکن اگر ساتھ نہ دیں تو پھر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل میں پاکستان اب یہ کشمیر کا معاملہ آگے نہیں بڑھا سکتا. تو میرے خیال میں جو اقتصادی اور معاشی رشتے ہیں انڈیا کے ان ممالک سے, وہ ایک لحاظ سے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ان کی جو اسٹریٹجک اور اقتصادی اور معاشی تعاون ہے اور کوآپریشن ہے, آپس میں تعاون ہے, اس کو کسی طریقے سے دھچکا لگے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاموش رہتے ہیں کشمیر کے بارے میں اور مصلحت کی بنیاد پر اپنی پالیسیز کو بناتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے مسلسل کوششیں کی ہیں, اور اب کچھ 1 سال سے کافی اس میں تیزی بھی آئی ہے. اور کوئی دن نہیں ہوتا جب کشمیر کی بات نہیں ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پر, یا پاکستان میں یا انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کشمیریوں کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے, ان کا ساتھ دیں گے جب تک ان کا ظلم نہیں ختم ہوگا اور ان کو اپنے خود ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اپنی آزاد سوچ کے لیے ہم پاکستانی بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کرتے رہیں گے. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل UN سیکیورٹی کونسل میں کوئی قرارداد موو کرنے کے لیے آپ کو کتنے ملکوں کی سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیے ایسے تو پاکستان اگر ایک بھی ملک کی سپورٹ ہو اور دوسرے ممالک اس کی مخالفت نہ کریں تو سلامتی کونسل میں قرارداد جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے اور اس پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن سب کا اتفاق ہونا یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ ایک موقف لیں گے سیکیورٹی کونسل میں کوئی بھی ممبر, تو اگر وہ تمام ممبران جو ہیں وہ اس سے متفق ہوں تو اسی صورت میں وہ قابل عمل ہوگا. اگر ایک بھی ممبر یہ کہہ دے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں تو وہ ایک لحاظ سے ویٹو ہو جاتا ہے, اور یہی ہوتا رہا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کچھ برسوں پہلے روس اور امریکہ وغیرہ جو ہیں وہ ویٹو کرتے تھے, اور اب جو ہے وہی حال ہے کہ سوائے اس کے کہ چین, باقی دوسرے ممالک جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ریزولوشن وغیرہ کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل سے کسی صورت میں پاس ہو. تو ایسی صورتحال میں سر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں امریکہ نے گولان ویلی کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ اس کی جو تبدیل شدہ حیثیت ہے, اور اسرائیل جس طرح سے کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر ابھی امریکی حکومت نے فوری طور کے اوپر 5 یورپین جو ممالک تھے وہ ایک دم سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم اسکوپ آف ہیونگ سپورٹ فرام دی یورپین کنٹریز. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی سپورٹ اس لیول پہ نہیں حاصل کر پائے؟ ابھی پچھلے دنوں جب چین نے موشن موو کی تو اس وقت بھی صرف چین ہی تھا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس کے اوپر چین نے بات کی اور اس کے بعد وہ بات آئی گئی ہو گئی. وہ کہیں کسی میننگ فل ڈائلاگ میں یا میننگ فل کیمپین میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی.
تو جنرل صاحب ایسی صورتحال میں ہماری کیا ہمیں اپنی جو اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ فیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی یا کاوشیں ہماری جو ہیں وہ قابل اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز بہتر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے، جو پالیسیز ہیں امریکہ کی مثلاً اس وقت جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت جب تک پریزیڈنٹ ہیں، اور شاید اگر جو بائیڈن بھی پریزیڈنٹ ہوں تو امریکہ میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم کشمیر میں انڈیا کا جو اس وقت سچویشن ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی لانے میں ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. میں نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے روس کے بھی ایسے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کے باوجود کہ پاکستان کی روابط روس سے بہت بہتر ہوئے ہیں، اور لیکن پھر بھی انڈیا اور رشیا میں کے تعلقات کافی گہری نوعیت کے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے رشیا کے ساتھ انڈیا نے ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کیا جس میں ان کو ہوائی جہاز لیٹسٹ جو ہیں Su-30 فراہم کیے جائیں گے، اور دوسرے جہاز رشین جہاز، اور پھر کافی اکوپمنٹ جو ہے وہ رشین اکوپمنٹ ہے انڈیا میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ممالک ہیں جو P5 کے ممبرز ہیں، جیسے اپنے فرانس ہوا یا برطانیہ ہوا، یہ بھی جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کی بہت گہرے تعلقات ہیں. ابھی فرانس نے میراج ایئر کرافٹ جو ہے وہ انڈیا کو بیچے ہیں، اور جب کبھی اس قسم کے کانفرنسز ہوتی ہیں اور ہماری توقعات ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہمیں مایوسی کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ عرصے تک تو کم سے کم یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی مدد ہمیں حاصل ہوگی یا ان کی حمایت ہمیں حاصل ہوگی. اچھا سر، کیا ہم چلیں ابھی ظاہر ہے کہ یہ تو ہم بڑے عرصے سے اسی طرح کی ایفرٹس کر رہے ہیں جو کہ اس لیول پہ کامیاب نہیں ہو رہی جس لیول پہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں. تو سر ابھی ہم کون سے سٹیپس ایسا لینا شروع کریں کہ ہم کہیں جو بائی لیٹرل اور ملٹائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں اس میں ایٹ پار آ سکیں، کہ جہاں پر ہم جو ہیجمینک بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں انڈیا کے اس کو کمبیٹ کر سکیں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خود سے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ دوسرے ممالک پر انحصار کرے گا اور اس کی اقتصادی اور معاشی حالت خود کفیل نہیں ہوگی، اور اس کی سیاست جس طریقے سے اس وقت ہے اس میں ایک لحاظ سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، مستحکم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ممالک پاکستان کی عزت یا اس کا جو وقار ہے جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. تو ہم اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ اس قسم کی اقتصادی اور معاشی حالت لے کر پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کی یہ توقع ہو کہ دوسرے ممالک ہماری مدد کریں گے اس بنیاد پر، تو میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے ممکن نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جس قسم کے اندرونی حالات ہیں وہ خوشگوار نہیں ہیں کہ ہمیں باہر کے ممالک اس بنیاد پر، وہی بنیاد جس بنیاد پر انڈیا کی حمایت ہوتی ہے. ایک تو خیر انڈیا کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے، اس کی اقتصادی اور معاشی حالت ہم سے بہت بہتر ہے، اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہم سے ظاہر ہے چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ، سائز کے لحاظ سے. اور پھر جو مغربی ممالک ہیں خاص طور سے امریکہ اور یورپین ممالک، وہ
इंडिया को इसलिए भी ज़्यादा उसकी को अहमियत देते हैं कि वो एक चीन के खिलाफ एक मुकाबिल मुल्क बनकर रीजनल लेवल के ऊपर खड़ा हो सके। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हमें ज़्यादा तवक्कुआत इस वक्त नहीं रखनी चाहिए, लेकिन Right. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। कश्मीरियों को जिस तरीके से वहाँ जुल्म हो रहा है, वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया और दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, अखबारों में, और ख़ास तौर से बैन अक़वामी अखबार, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो या यूरोपियन पेपर्स हों, बहुत ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ वहाँ से भी उठती रहे, जो कि हम देख रहे हैं ये तब्दीली हो रही है। और इसमें इससे तक़वियत मिलती है कि एक न एक दिन ये जो मजमून आ रहे हैं, जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत मुमकिन है कि इंडिया के ऊपर दबाव पड़े और वहाँ की हुकूमतें, मगरबी ममालिक की, उनके अखबारात के लिखने से और उनके बोलने से बहुत मुमकिन है कि उनके ऊपर दबाव पड़े और फिर उसका असर ये हो कि वो इंडिया के साथ एंगेज हों कि आप कश्मीर की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाएं और वहाँ के आवाम को की आवाज़ सुने और ये उनको मौका दें कि वो अपने चूज़ कर सकें कि क्या वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या इंडिया के साथ, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के अकॉर्डिंगली है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अली मसूद साहब फॉर योर कंट्रीब्यूशन, फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड thank you for guiding us. But please stay with us for a little more time so that our other participants, if they have some questions, they would ask. Now, I would like to go to Senator General Retired Abdul Qayyum Sahab. Sir, can you hear me now? General Sahab. General Sahab, mic on करें. General Qayyum Sahab, mic on करें, please. अभी ठीक है? या बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आप चूंकि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ द आर्मी एज वेल. आप मतलब दो तरह के हैट्स हैं आपके पास, दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं. मैं स्पेसिफिकली आई वुड लव टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद यू फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ओवरऑल जैसे हमने जनरल तलत साहब से बात की, we come to know कि efforts were on, they are on, but there are some global hindrance or global interest where we are not fitting. तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की तो हमेशा से एक तो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो कश्मीर अफेयर्स की भी कमेटी है, फिर पार्लिमानी कमेटी जो है ऑन कश्मीर इशू फॉर ग्लोबल मोबिलाइजेशन ऑफ, उसके ऊपर भी हमारी कमेटी मौजूद है. लेकिन हमें फॉरेन ऑफिस की इंटरवेंशंस कुछ नज़र आती हैं, लेकिन वो जो हमारी स्पेशल कमेटीज़ हैं एज ए पार्लियामेंट एज ए होल, हमें उसका कोई किरदार उस तरह से, या पार्लियामानी कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर है उसका उस तरह से रोल नहीं नज़र आता फॉर डिप्लोमेटिक मोबिलाइजेशन, डिप्लोमेसी में. तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? यू आर इन द पार्लियामेंट, क्या मसाइल हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं पार्लियामेंट्री इंगेजमेंट विद द अदर पार्लियामेंट्स ऑफ द कंट्रीज? जी मुनीर, थैंक यू वेरी मच. आप लोग जो लंदन में या यूरोप में बैठ के इस तरह के वेबिनार्स स्पेशली कश्मीर पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इबादत और रियाजत और बंदगी से कम नहीं. ये वी ऑल ओ दिस टू कश्मीरीज, चूँकि उनके साथ हमारा खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है. जनरल तलत साहब ने बहुत डिटेल्ड इसका एनालिसिस किया है, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ. उन्होंने पूरा एक वाइडर स्कोप दिया है.
دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے, میں اس طرف بھی آؤں گا, چونکہ یہ ایشوز جو ہے نا, جو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول کے ایشوز ہیں, ان کے اندر صرف پارلیمنٹ یا اس کی کسی ایک کمیٹی کا رول جو ہے وہ بالکل بے معنی ہوتا ہے, جب تک آپ یہ نہ سمجھے کہ بین الاقوامی سچویشن کیا ہے. ابھی میں تھوڑی سی بہت ڈیٹیل میں نہ میں اس مسئلے کے زیادہ, سب ہمیں جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا, لیکن ایک چیز سب کو جاننی چاہیے کہ یہ جب 20ویں صدی شروع ہوئی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوگی, اور اس کے اندر کروڑ ہال لوگ لقمہ اجل بنے, اور اس سے بچنے کے لیے یہ سوچا گیا جی کہ دنیا کے اندر اگر کانفلکٹس ہوں گے اور جنگیں ہوں گی تو تباہی ہوگی, تو اس لیے لیگ آف نیشن 1920 میں بنائی گئی کہ جی ہمیں پیس چاہیے دنیا کے اندر, اور یہ جو جھگڑے ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی لیگ آف نیشن بھی جو ہے اس کو ایفیکٹولی کام نہیں کرنے دیا گیا, تو ریزلٹ کیا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم ہوگی. آپ نے دیکھا 1939 سے لے کے تو 44 تک یہ چکر چلتا رہا, تو پھر 45 میں یہ کانسیپٹ یونائٹڈ نیشن کا آ گیا. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا یونائٹڈ نیشن کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشور انٹرنیشنل پیس. نمبر 2 یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کانفلکٹ ریزولوشنز. نمبر 3 آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ گارنٹی ہیومن رائٹس, اور پھر ہے کہ پرووائڈ انٹرنیشنل جسٹس تھرو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, دین انڈرٹیک سوشو اکنامک ویلفیئر اور میٹیگیٹ کلائمیٹ چینج امپیکٹ, اینڈ آلسو یہ جو آپ کا ریفیوجیز کے ایشو ہے. ابھی اگر آپ 1 by 1 دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن میں انہوں نے کیا کیا, نتھنگ. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی باقی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ جتنی بے دردی کے ساتھ ان کو کچلا جا رہا ہے, اور وہ کنٹریز جو الائنڈ ہے میجر کنٹریز کے جن کے پاس ویٹو کا رائٹ ہے, یہ ان کے ساتھ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح بھی آپ اگر سوشو اکنامک سائڈ پہ بھی آ جائیں, سوشل سائڈ پہ, تو آپ دیکھیں ہیلتھ میں ابھی آپ ایک پینڈیمک کے شکار ہیں اور WHO بے بس ہے. اسی طرح ایجوکیشن کے اوپر ہم آگے نہیں چل رہے. ریفیوجیز ہمارے پاس 3 ملین بیٹھے ہیں اور ان کو ہم کسی طریقے سے بھی یونائٹڈ نیشن کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ ان کی ریپیٹریشن کی بات ہو. تو یہ مسائل ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی جڑ یونائٹڈ نیشن کا ایک ایبسولوٹلی ایک فیلڈ جو رول ہے وہ ہے, جس کے اندر اس کی سٹرکچر کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, چونکہ سیکیورٹی کونسل ہے, پھر ویٹو پارز ہے. تو وہ جب آپ حق کی بات کریں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نارمز اور ہائی مارل ویلیو جو اپنے اپنے ملکوں میں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں, وہ یہاں کے بھول جاتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. کشمیر جیسے میں ملکوں میں, اسٹیٹس کے اندر, پیلسٹائن کے اندر, اور زیادہ مسلمان زیر عتاب ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر تو چونکہ بین الاقوامی ضمیر خوابیدہ ہے اور یونائٹڈ نیشن کے اندر اجارہ داری ہے بڑی پار کی, اور وہ فائنانس کرتے ہیں, اور ان کو جب چٹ چاہیے افغانستان پہ حملے کی یا عراق پہ جانے کی تو وہ لے لیتے ہیں. لیکن اگر ڈزنز آف ریزولوشنز ہیں پڑے ہوئے, اور یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے جو متفقہ طور پہ ہم سب نے سائن کیا ہے, اس کے وائلیشن کرتا ہے کوئی کنٹری, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکنامک انٹرسٹ کیا ہیں, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہیں, ہم نے جو چائنا کو کیسے انسرکل کرنا ہے, اس کے لیے کون سا کنٹری آگے ہوگا. تو انفارچونیٹلی انڈیا کو ایز اے پان یوز کیا جاتا ہے. اگر ان کے اوپر, انڈیا کے اوپر وہ پریشر ہو کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, آپ کی کمٹمنٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کہ فری جو ہوگا وہ پلیبسائٹ ہوگی, تو آپ باؤنڈ ہیں اس کو کرنے کے. ہاؤ کین یو ڈو یونینائزیشن آف کشمیر اینڈ لداخ؟ یہ دن کی روشنی کے اندر یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں, سپر پاورز کی موجودگی میں کتنی پاورز نے اس کو کنڈیم کیا ہے. تو اس لیے یہ تو ہے انٹرنیشنل جو انوائرمنٹس ہے. ابھی اس کے اندر آپ نے بات کی کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر, obviously پارلیمنٹ کا ایک رول ہے. ہم کل بھی ہمارا ایک اسپیشل
اسی کے اوپر سیشن ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. جو ہماری کشمیر کمیٹیز وغیرہ ہیں نا, ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہے. حکومتوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنے فارن آفس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی ایمبیسیز جو ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں, کہاں کہاں ہم نے کشمیر ڈیسک بنانا ہے, کہاں ہم نے ڈایاسپورا کو استعمال کرنا ہے, ہمیں کیسے جو پاکستان میں ایمبیسڈرز ہیں ان کو پورا بریف کیسے کرنا ہے اور ان کو ڈوزیئرز کیسے دکھانے ہیں, ان بچیوں کے جن کی آنکھوں کے اندر پیلٹ گنز ہیں, یا جو لوگ زخمی ہوئے جو قید و بند کے اندر ہے. تو یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ کے جو کوشچن پوچھنا چاہے پوچھیں کہ نمبر 1 کشمیر ویلی جو ہے یہ ناظرین کے اس کے لیے ہے, وہ ایک پریزن کیمپ بنا ہوا ہے, جیسے جو آپ کا پیلسٹائن کے اندر غازہ کی پٹی کا بنا ہوا ہے. پھر آپ یہ سوچیں منیر کے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان, جس کے 36 ممالک کے آبزرور یہاں بیٹھے ہیں, ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, انٹرنیشنل فنڈ سے پیسہ مل رہا ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ آگے لائن آف کنٹرول پہ جا کے وائلیشنز کو دیکھیں, اور ہم پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں, لیکن انڈیا ان کو کہتے ہیں آپ آفس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. ادروائز جب یو این کے آئیز اینڈ ایئرز وہاں موجود ہیں تو آپ سوچ لیں کہ یہ یو این جس کے آبزرور رائٹ دیئر ان سری نگر, بارہمولہ اور ان علاقوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو الاؤڈ نہیں ہے. آپ کا ضمیر کدھر ہے, آپ کیوں نہیں کھڑے ہو کے یہ بولتے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے, کوئی فارن ڈیلیگیشن یا پارلیمنٹ کا الاؤڈ نہیں ہے, کوئی امپارشل ڈیلیگیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا الاؤڈ نہیں ہے. پھر ڈراکونینز لاز ہیں, آپ کو پتہ ہے, سارے میں گننے کی ضرورت نہیں ہے, مور دین ڈزن. پھر آپ دیکھیں کہ فیئر ٹرائل از اے فار کرائم. آپ کرتے ہیں شوٹ ٹو کل, اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینڈ انٹر اینی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن. آپ یہ دیکھیں کہ فری لیگل ایڈ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا وہاں کہ آپ کو وہ کچھ ملے. آپ کی ایکسیس ٹو کونسل نہیں ہے, آپ کی وٹنسز کو کراس ایگزامینیشن آپ نہیں کر سکتے. تو دنیا یہ نہیں جانتی کیا؟ امریکہ کو یہ نہیں پتا کیا یورپ کے اندر اتنے ہائیلی لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور پوری دنیا کا ان کو پتا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی ہیومیلیشن, مینٹل ٹارچر ان کا جو ہے, اور اس کے اوپر یہ. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ویل نون ہے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے جو کل تو نہیں پرسوں دی نیوز میں چھپے گا, کشمیر ایک بلیڈنگ وونڈ کے اس کے ایڈنگ کے ساتھ. تو ابھی ہمیں ریکمنڈیشن کیا ہے؟ ریکمنڈیشن ہماری یہ ہے کہ ہمیں ضرور اپنی یہ ایفرٹ, جیسے آپ کے یہ سیمینارز ہیں, جیسے ہماری پارلیمنٹ کے اندر, جیسے ہمارے ایمبیسڈرز کو باہر پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے. پھر پرائم منسٹر کو میں ریکویسٹ کروں گا, عمران خان صاحب کو, کہ آپ کا ایک امیج ہے انٹرنیشنل, آپ اس کو یوز کریں. پاکستان میں بیٹھ کے ٹویٹ کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کی ٹیلی فون کال بھی انسفیشینٹ ہے, آپ کو جاننا ہوگا. آپ جا کے, ہم جب ملیں گے, آپ کے جتنے ممبرز ہیں جن کے ووٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر, وہ P5 کی کنٹری نہیں ہے صرف, وہ آپ کا افریقن کانٹیننٹ بھی بھرا ہوا ہے, مسلم دنیا میں بھی ہے. آپ 1 to 1 جا کے بہت سے ممالک کے اندر پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن بھیجیں. میں خود گیا تھا 2016 میں لنڈن, مجھے بھیجا گیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر, اور وہاں ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل سے ملے, سروسز چیف سے ملے, ہم ان کی پارلیمنٹ, ہاؤس آف لارڈز میں گئے. ہر ملک کے اندر ہمیں یہ ایفرٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. پھر اس کے علاوہ ہمیں واکس کرنی چاہیے. مثلا کل ایک واک مظفر آباد سے ان موگب یا یونائٹڈ نیشن کے دفتر تک ہو اور پروٹیسٹ ہو اور یادداشت دی جائے, اور ایک لائن آف کنٹرول کی طرف پیس مارچ ہونا چاہیے تاکہ دنیا اس کو دیکھے. پھر یہ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے جون 2018 کی, وہ بڑی میننگ فل ہے, اور ہیومن رائٹ کونسل کا بھی اس کے اوپر کمنٹس ہیں. ان کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے کہ انہوں نے ایٹراسٹیز کا ذکر کیا. پھر یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا چیپٹر 7 ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کنٹری ڈیفائنٹ ہے تو پہلے تو اس کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی جائے, اگر پھر بھی وہ کام نہیں چلتا تو پھر اس کی اکنامک سینکشنز لگائی جائے, اگر پھر نہیں چلتا تو پھر یو این کی فورس انڈر یو این امبریلا اس کے خلاف استعمال ہو. یہاں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. ہمیں
OIC की समिट बुलाने की जरूरत है, उनसे इंटरेक्ट करना, उन मुसलमान ममालिक को। हमें सिर्फ ये काफी नहीं है कि एक चाइना और एक टर्की का कोई बयान आ जाए, तो दैट इज आवर टोटल फेलियर। मेरे तो ख्याल में साउथ एशिया में मुसलमान ममालिक है, मिडल ईस्ट के अंदर मुसलमान ममालिक हैं, यूरोप के लोग हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हमें इंटरएक्ट करके, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर हैं, और उनकी सपोर्ट लेके उनके बयानात आने चाहिए। इवन ये जो अफगानिस्तान के अंदर दोनों ग्रुप हैं, तालिबान भी हैं, दूसरे भी हैं, इनको भी दिखाया जाए कि ये देखें कि क्या हो रहा है। दुनिया जो कहती है कि हमें सिविलाइज्ड कंडक्ट करना चाहिए, तो ये कश्मीरियों के साथ ये क्या किया जा रहा है, इनको तो कोई राइट नहीं है, इनको तो मारा जा रहा है। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो रिनाउंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड है, उधर जाएं और वहां जाके स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें और हाईलाइट करें ये चीजें, फिर बैनुल अक़वामी प्रेस के अंदर हाईलाइट होती है। मैंने नहीं देखा पीएम को CNN के ऊपर या BBC के ऊपर या हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर कुछ लोग वो जाके तो वो करे। आपको हमें ये मैनेज करना पड़ता है, ये आपको इंजीनियर करना पड़ता है। जो कंट्रीज इंटरेस्टेड होते हैं, आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा, आपको इनविटेशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो इफेक्टिव हो। फिर हमारी एक एफर्ट होनी चाहिए कि RSS को एक टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कराया जाए। उनके जो भी है, अभी वो देखिए कि टोटल कश्मीर वैली को वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और वहां जो उन्होंने तकरीबन 3 लाख लोग अंदर दाखिल करने की कोशिश की है, उसको हम हाईलाइट करें कि ये जब तक फैसला नहीं होता और उसको जो है वो ऐसे नहीं हो सकता। देन हमें एनकरेज करना चाहिए कश्मीरी यूथ को, और मैं ये कहूंगा कि ग्लोबली हमें ये भी हाईलाइट करना है कि कश्मीर जो है वो दुनिया के 3-4 जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं, जिसमें यूक्रेन का एरिया है, जिसके अंदर साउथ चाइना सी है, जिसके अंदर मिडल ईस्ट है, और जिसके अंदर साउथ एशिया में कश्मीर है, जहां सारी न्यूक्लियर पावर्स, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, हम सारे इसके अंदर हमारे बॉर्डर आपस में जुड़ते हैं। और वहां इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जहां उन्होंने नाक में दम किया हुआ है कश्मीरियों का। तो ये जब हम हाईलाइट करें कि यहाँ अगर कोई वार हुई तो पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगी, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। और हुकूमतों पे अगर नहीं हो यूरोप में, तो कम से कम अवाम के ऊपर, और लोग जो है समझते हैं। आई अप्रिशिएट, मुझे पता है कि यूरोप के और अमेरिका के लोग जो है वो बड़े इंसाफ पसंद है, वो ये चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, वो ये डबल स्पीक के खिलाफ हैं, वो मुनाफकत को भी अच्छा नहीं समझते। लेकिन हुकूमतें जो है वो उनको, एक तो बहुत सा झूठ उनके सामने रखा जाता है। हमारे जो ममालिक हैं वो इतने प्रोएक्टिव नहीं है डिप्लोमेटिकली कि वो अपनी स्टोरी को वहां सुना सके, तो इसकी वजह से ये सिचुएशन खराब है। लेकिन अल्लाह के करम से जिस जील और स्पिरिट के साथ हम शुरू है, अगर 70 साल के अंदर इंडिया इस मसले को दबा नहीं सका, तो 370 को रिवोक करने से या 35A को हटाने से ये मसला डिसअपीयर नहीं होगा, बल्कि ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। और हमें इसको जोरदार तरीके से, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो जील और स्पिरिट है कश्मीरियों की, इंशाअल्लाह ये काम आएगी, ये खून काम आएगा शहीदों का, और कश्मीर एक दिन आजाद होगा। उनको ये मौका मिलेगा कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर और रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है वो अपने मसाइल को खुद हल करें, और ये फैसला करें कि उनका चॉइस क्या है, पाकिस्तान है या इंडिया। और जब वो पाकिस्तान में आए तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको अलाउ करता है कि वो अपना स्टेटस खुद फिर डिसाइड कर ले, और उस पर भी हम कमिटेड है, और इंशाल्लाह होगा। तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये टाइम दिया। If there is anything. नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल क़य्यूम साहब। सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखें, ये तो आपने बड़ी तफसील के साथ इसको वाज़े कर दिया, तो ये जो हमारी जो ये बड़ी अच्छी आपने सजेशंस दी हैं कि मीडिया को इंगेज किया जाए, सिविल सोसाइटी को इंगेज किया जाए, और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन मीडिया के अंदर हमारा उस तरह से नहीं है। शायद कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर भी हमें नज़र आता है कि अगर फॉरेन ऑफिस एक्टिव है, बयानबाजी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ट्वीट्स। पिछले दिनों सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से भी इस हवाले से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि ये 2-4 ट्वीट्स जो हैं ये मसले का हल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर हैं।
تو کیا یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کو یہ بات خدا نخواستہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ہی از اے گلوبل برانڈ نیم ایز اے اسپورٹ پرسن، تو وہ تو ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ بڑا افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں، اور دنیا کے بے شمار جو حکومتیں ہیں وہ ان کو ایک براڈ مائنڈ شخص کے طور پر ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. تو کہاں مسئلہ کہاں نظر آ رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے عمران خان صاحب، ان کا ایک انٹرنیشنل کلاؤڈ ضرور ہے بیکاز آف ہز بینگ اے اسپورٹس پرسن. اس کا لیکن ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کرکٹ کا میچ تو کرانا نہیں ہے، یہ تو ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے، اسٹیٹ کرافٹ اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس اور ڈپلومیسی، اور اس کے اندر آپ ایڈوائزرز پہ تو ضرور ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن جو ایک ٹاورنگ لیڈر ہوتا ہے نا، ٹاورنگ اسٹیچر والا جو ویژنری ہے، وہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے اور پھر وہ اپنے ایڈوائزرز کو کہتا ہے کہ آپ ابھی اس کے اوپر مجھے اور چیزیں ان پٹ دیں. لیکن جو براڈ ویژن ہے کہ کیسی چیزوں کو کرنا ہے، وہ ٹاپ لیڈر کا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پرائم منسٹر ود آل ہز ادر گڈ کوالٹیز، he is neither he is apolitical and he is totally non-diplomatic جو وہ ان کے نامز ہیں. دیکھیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں انیشیٹو کدھر سے کیسے لینا ہے. ان کی ساری کنسنٹریشن اگر ملک کے اندر اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرنے کی ہے، یا جو لوگ آپ کے رستے کا روڑا ہیں اقتدار کا ان کو ہٹانے کی ہے، تو یہ بڑا نیرو ویژن ہے. آپ کو تو براڈلی، آپ کو تو ان لوگوں کو بھی ٹالریٹ کرنا ہوگا جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور کے اوپر آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں. بیکاز فار نیشنل کاز، میں نے کئی دفعہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ مثلاً کشمیر کا ایشو، مثلاً پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، مثلاً سی پیک کا ایشو، مثلاً یہ کہ یہ جو نیچرل آفت ہے پینڈیمک وغیرہ، ان کے اندر اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک ہے سب پوری قوم ایک کھڑی ہو کے، لیکن اس کو کریٹ کرنا جو ہے وہ حکومت اور چیف ایگزیکٹو کا کام ہے. تو میرے خیال میں آئی ایم شیور کہ ان کو لوگ کو بتاتے بھی تو ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کرتے وہی ہیں جو ان کے اپنے ذہن کے اندر آتا ہے. ہم نے تو بڑے طور پہ ریکمینڈ کیا ہے، اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے. آپ دیکھیں، وہ امریکہ میں گئے تھے تو وہاں ان کا ایک کافی بڑی اچھی پروجیکشن ملی تھی مختلف طریقے سے. تو اسی طرح اس طرح کے چکر ہارورڈ یونیورسٹی میں، فار ایگزامپل آکسفورڈ کا میں نے ذکر کیا ہے، اور دنیا میں آپ آسٹریلین کانٹیننٹ میں چلے جائیں، آپ ادھر ادھر کہیں جائیں اور پھر وہاں اپنے اس ریجن کے سارے ایمبیسڈرز کو، میں ایز اے ملٹری سیکٹری 2 پرائم منسٹر کے ساتھ رہا، تو پرائم منسٹر یہی کرتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں گئے تو اگر ملیشیا کا دورہ ہے تو کم از کم ساؤتھ ایشیا کے سارے ایمبیسڈرز کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں پروگریس اور ان کو بریف کیا جائے. اسی طرح آپ یورپ میں جاتے ہیں تو ساتھ ہے یورپین کنٹریز، ان کو اکٹھا کریں، گائیڈ کریں کہ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ویو کیا، آپ کی پولیٹیکل ول کتنی ہے. آپ جب تک کہ آپ کے اندر وہ پولیٹیکل ول نہ ہو جس کے اوپر آپ نے آگے چلنا ہے، تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ساری چیز آپ کے لیڈر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہو از لیڈنگ؟ کیا چائنا کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ ماؤ زے تونگ لیڈ کر رہا ہے، تو پھر وہ ایڈوائزر سارے وہ ایسے چنے گا جس کو اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو ان کے اپنے لیڈرز تھے، آئزن ہاور وغیرہ سارے، جو یورپ کے اندر ونسٹن چرچل، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا. ابھی نیلسن منڈیلا کو کوئی کسی ایڈوائزر کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہی وڈ نو کہ ملک کے مفاد میں کہ جب ان کو بھڑکایا بھی گیا کہ یہ وائٹ میجارٹی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، مائنورٹی یہ وہ، اس نے کہا forget it، یہ ملک زیادہ عزیز ہے، ہمیں آگے چلنا ہے. تو ہمیں سوچ کو بڑا کرنا ہوگا، اینڈ آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آل پارٹی، آج اچھی بات ہے کہ ایک آل پارٹی پارلیمانی لیڈرز کی کانفرنس ہو. لیکن if I were IK, I would have chaired that meeting myself and said کہ welcome everybody, you must come here، اور میرا یہ ویژن ہے، please give your suggestions، we are all one، اور آگے چلے. باقی جن کے خلاف کو کرپشن کا کیس ہے، جن کے خلاف کو لیگل بات ہے، وہ کرتے رہے، وہ عدالتوں کا کام ہے، وہ آپ کا تو نہیں ہے. تو آپ اگر وہ بڑک مارتے رہے کہ میں ختم کر دوں گا، یہ کروں گا، پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. تو we pray and hope انشاءاللہ کل کے دن اچھا شو ہوگا. ہم سینٹ کے اندر بھی اس پہ کریں گے، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگا،
اور اس کے بعد بھی ہم یہ جو آج بھی ابھی رات شام کو 10 بجے ایک اور ویبینار ہے جو یہ یورپ سے یہ ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ بڑی بہت مہربانی۔ کوئی پارلیمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل صاحب کہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ، ایک ٹاورنگ لیڈر جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے اور وہ اس کو سب کو، لیکن دس از کوائٹ انفارچونیٹ۔ آپ ماشاءاللہ ملٹری سیکریٹری رہے ہیں 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ، آپ نے بھی ریئلائز کیا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا جب مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، جو ہمارے سفراء کرام ہیں اور جو ریلیونٹ ڈپلومیٹس ہیں، وہ اپنے کمروں سے، اپنے ایمبیسی سے باہر نکل کے ہمیں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے، لوگوں سے بات کرتے، انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر کہیں فورن آفس کے اوپر سے پارلیمنٹ سے پریشر آئے کہ بھائی کوئی یہ جو ہمارے مختلف ایمبیسیز ہیں، سفارت خانے ہیں، یہ کم از کم منتھلی کوئی ایسی رپورٹس تو دینا کہ وہ جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کے اوپر کیا کام کیا ہے، انہوں نے کون سا کوئی انٹر ایکٹیو سیشنز کیے ہیں، کون سی اپنی اسٹریٹجک انٹروینشنز کے لیے انہوں نے ایڈوکیسی کیمپین کی ہے، ہمیں کچھ نظر تو نہیں آتا ہے جنرل قیوم صاحب۔ جی ہاں، جی بالکل۔ دیکھیں ہماری سینٹ کی فارن ریلیشن کی کمیٹی جس کو ہیڈ مشاہد حسین سید کرتے ہیں جی، اور اس میں آئے دن ہم فارن منسٹر کو بھی، فارن سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے، پھر سینٹ میں آتے ہیں، وہ اپنا رن ڈاؤن تو دیتے ہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو دین آپ کو اسی طرح نٹی گریٹی میں جانا ہوگا۔ اگر ہم لوگ فارن آفس میں بیٹھے ہوں، میں ایز اے فارن منسٹر بیٹھا ہوں، تو میں کہوں گا کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں آپ لوگوں کے، یہ جو P5 کنٹری میں یہ ہیں اور یہ ٹائم فریم ہے۔ آئی وانٹ گڈ نیوز کہ آپ نے اس دور میں کیا کچھ کیا ہے۔ میری جہاں مدد چاہیے ہو آپ مجھے کال کریں گے، میں ادھر پہنچ جاؤں گا۔ جہاں پرائم منسٹر کی چاہیے ہوگا وی ول میک شیور کہ پرائم منسٹر ٹیلی فون پہ بات کریں، آپ کریٹ کریں وہ اپرچونٹیز کو، اور پھر ان سے رپورٹ لی جائے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا، بہت سے ایمبیسڈر بہت اچھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں فارن آفس کے اندر بھی بڑے لوگ محنتی بھی ہیں، بہت محنت کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو سائنرجی کریٹ کرنی ہے، مشن اورینٹڈ اینڈ آبجیکٹو ریلیٹڈ اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم کے اندر سرٹن اچیومنٹس جو ہم نے حاصل کرنی ہے، ہمیں تو وہ 370 اس نے ریووک کیا اور 35A، تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر بھی اور باقی کہ یہ مودی اگر جیت جائے تو بڑا اچھا ہے، چونکہ پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں تو ناک سے آگے کا پتہ نہیں ہے، not to speak of thinking 10 years or 20 years ahead۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مودی جیسا درندہ جس نے کیا قتل و غارت کی اور وہ اس کے مینیفیسٹو میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ اگر آ گیا تو ہوگا، پھر راتوں رات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر سرپرائز ہو گئے۔ آپ کو تو پرو ایکٹیو ہونا ہے، آپ کو تو ایسی بات ہو تو پریشر پہلے کریٹ ہونا ہے۔ پرائم منسٹر کو اسپیشل US کے پریزیڈنٹ سے ٹیلی فون پہ بات کرے، یورپین یونین سے بات کرے کہ یہ کرنے والے ہیں، ان کو روکا جائے، کوئی بیانات آ جائیں اپنے دوست ممالک سے۔ That is how۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ واقعی آپ کی اس کے اوپر میری کافی دن پہلے فخر امام صاحب جب وہ چیئر پرسن تھے پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر کو جب دیکھ رہے تو میں نے اس کے اوپر ان سے بڑا کرٹیکل سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آف دی ریکارڈ جواب دوں گا۔ میں نے کہا جی آف دی ریکارڈ جواب دے دیں۔ میں نے کہا کہ ڈو یو ہیو اینی ٹائم باؤنڈ آبجیکٹو اورینٹڈ فریم ورک فار کشمیر؟ انہوں نے کہا کہ آج تک نہیں بنا۔ دس از کوائٹ انفارچونیٹ دیٹ اب تو خیر میں تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ڈس آنیسٹی بھی ہو گئی کہ آف دی ریکارڈ کو ہم ریکارڈ پہ لا رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز بعض آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو سم آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک حکومت کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیڈ نیور ڈیولپ، تو یہ سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ٹائم باؤنڈ، جیسے میں نے کہا کہ آئی ورک ان ڈیولپمنٹ سیکٹر، if I am on ADB assignment or World Bank assignment or European Commission assignment, I am asked first of all to develop a framework
کہ آپ نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے اینڈ واٹ از یور یعنی وین دے شوڈ بی ایکسپیکٹنگ اے ڈیلیوریبل، تو وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. ہم ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کے اوپر اپنے ٹائم باؤنڈ ٹاسک جو ہے ڈیلیوریبلس کے ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ہماری اسائنمنٹ شروع ہوتی ہے. تو اتنے بڑے نیشنل لیول کی جو اسٹریٹجک انٹروینشنز ہیں وہاں پہ ہمیں ٹائم باؤنڈ ٹاسک اورینٹیڈ ایکشن پلان کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ بڑا ضروری اور بڑا ہوگا کیسے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. ہوگا کیسے سر؟ جی آپ دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی وہ مخصوص نشستوں کے اوپر وہ بنا. وی ہیو این ایمبیسڈر دیئر ڈیڈیکیٹڈ فار دس پرپز کہ آپ کو یہ پہلے سوچنا ہے کہ 2 سال بعد یہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کا کیا اسپیڈ وقت تھا. وہ ان اپوزڈ ٹوٹلی پتہ نہیں 194 سے 184 ممبرز جو ہیں وہ ان کو دے کے چلے گئے، ووٹس وغیرہ کیا ہے. تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر دے لے پروگریس رپورٹ فرام دی فارن منسٹر، اور فارن منسٹر ایمبیسڈرز کی کانفرنسز کریں، ان سے پوچھیں، ان کو آبجیکٹیوز دیں، اور یہ آبجیکٹیوز جو اٹینیبل آبجیکٹیوز ہوں ریلیٹڈ ٹو ٹائم فریم، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اور یہ جو لیزان ہے ود دی کنٹریز، ان کے مسائل کو سمجھنا، اپنے مسائل کو ان کو سمجھانا اور گڈ ول کریٹ کرنا، یہ آئی تھنک کہ یہ تب بھی ہو سکتا ہے. اٹ وارنٹس. دیکھیں یہ جو اسٹیٹس مین شپ ہے اس کی انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں. انٹرنل میں آپ نے گڈ گورننس شو کرنی ہے. ایک جیسے جنتلت کہہ رہے تھے نا کہ اسٹرانگ پاکستان، پراسپرس پاکستان ہی ایکسٹرنل تھیٹر میں مؤثر ہو سکتے ہیں. آپ کی اکنامک پراسپیرٹی، آپ کی نیشنل یونٹی، آپ کے اندر پولیٹیکل کوہیرنس، نیشنل یکجہتی، جو قومی یکجہتی ہے، یہ کریں، اسٹرانگ ہو جائیں، اور پھر آپ کی پوٹنٹ ایک فارن پالیسی ہو اور اس کو کانسٹنٹلی آپ مانیٹر کرتے رہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا فیکٹر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ آپ وہ کریں تو اس کے اوپر پھر آپ کے پرو ایکٹیو ایکشن ہونے چاہیے. یو شوڈ ویژوائز کہ اپنے 10 سال میں کیا ہوگا، 15 میں کیا ہوگا. ہاؤ ڈو یو فور سی دس. اس کے لیے آپ اپنی فورس اسٹرکچر کو ڈیولپ کیسے کریں، اکانومی کو کیسے ڈیولپ کریں، آپ کے پاور پوٹینشیل کے اندر کون کون سے ایریاز ہیں جن کے اندر کیا کیا ویک ایریاز ہیں، ان کو کیسے کور کیا جائے، مین پاور کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اس کے اوپر ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر پھر اپنی ٹیم چنتا ہے. اس ٹیم کو لمیٹڈ ٹیم جو ہے، یہ نہیں ابھی 50 ہاف سینچری ہمارے منسٹرز ہیں، آل بات کی مختلف پارٹیوں سے. کل تک اگر یہ کوئی وسل بج گئی نا تو یہ سارے اڑ کے پھر ان آشیانوں میں چلے جائیں گے جہاں سے یہ اڑ کے آئے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ پھر ایسی حکومت کا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. لمیٹڈ 15-20 لوگ رکھیں اور ان کو ٹرسٹ کریں، وہ کمپیٹنٹ وائز لوگ ہوں، اور ان کو آپ اپنے طور کے اوپر بھی وین دیں، وہ ان کو امپلیمنٹ کر کے آپ کو بتائیں. ایڈوائزرز جو ہیں وہ اپنے بریف کیس بیگ لے کے آتے ہیں، ایس اے پی ایم وغیرہ بھی. دی مومنٹ جیسے شوکت عزیز صاحب ختم ہوا، پہلے جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلے گئے، چونکہ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو پیپل. دے آر اونلی ہیئر اپنے انجائے پرکس اینڈ پریولیجز. اگر ایک پارلیمنٹیرین کی تنخواہ 1,20,30,000 ہے تو ان کے شاید 4 لاکھ 6 لاکھ ایڈوائزرز جو ہیں وہ لے کے اپنا وہ سارا کرا کے ایٹ دی اینڈ دے آر آؤٹ. تو اس لیے آپ کو جہاں یہ جو 5 ایڈوائزر بھی ہیں نا، یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ان کا ذکر نہیں تھا. یہ 6ٹی امینڈمنٹ جب ہوئی تو 5 ایڈوائزر وہاں، اور پھر 18th امینڈمنٹ ہوئی تو پروونشل ایڈوائزر بھی ایڈ ہو گئے، اور پھر یہ ان الیکٹڈ لوگوں کی ایک لائن ابھی لگ گئی ہے. 18 سے 20 لوگ تو ابھی ہماری اس کے اندر بیٹھے ہیں. آپ ان کو ڈراپ آف دی ہیٹ کے اوپر لے آتے ہیں، ڈراپ آف دی ہیٹ پہ ان کو نکال دیتے ہیں، شور کرتی رہے اپوزیشن. تو یہ جو پارلیمنٹیرین ان کی سٹیکس ہوتی ہیں، انہوں نے دوبارہ الیکشن میں آنا ہے، انہوں نے ووٹس لینے ہیں، یہ آنسریبل ہے، انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ملک کو آگے لے کے جاتی ہیں. اچھا سر، مجھے یہ آخری سوال آپ سے، اور پھر ہم وی ول موو آن ٹو ادر پینلسٹ. سر جو اب ظاہر ہے کہ میرا بھی اپنا کیریئر کا کافی وقت ہو گیا، کم از کم 4-6 حکومتیں ہم نے بھی دیکھ لیں، شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. کہیں پہ بھی جس طریقے سے آپ اور جنرل طلعت صاحب بات کر رہے تھے، کہیں پہ بھی یہ ایجنڈے کے اوپر نہیں رہا. ناک سے آگے دیکھنے کی کوئی بھی حکومت رہی ہو
मुमकिन है कि बाज़ हुकूमतों ने नाक से थोड़ा सा आगे देख लिया हो, लेकिन उतना स्ट्रैटेजिकली इन डेप्थ एक्शन प्लान्स नहीं आए। मुझे ये बताइए कि क्या अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स चाहे, तो क्या ये फॉरेन ऑफिस को विगोरसली उतना मोबिलाइज कर सकती है कि हम किसी टाइम बाउंड टास्क ओरिएंटेड एजेंडे के ऊपर जा सकें? या बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये जो फॉरेन रिलेशन की कमेटी या कश्मीर कमेटी सेनेट की या ओवरऑल कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट की, आई थिंक कि इनको फॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए, अगर हुकूमत नहीं कह रही कि आप आएं और हमें एक विजन दें कि आपने अगले 10 सालों में कहाँ देखते हैं इस रीजन को और ग्लोब को, और उसके बाद 20 साल में ये क्या होगा और उसको मीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इनको करना चाहिए। बेसिकली देखें, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बिलीव करता है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में आपके एग्जेक्टिव्स का अपना रोल है, लेजिस्लेटर्स का अपना रोल है, और जो मीडिया इसका अपना लीगल साइड है, जुडिशरी का एक अपना रोल है, लेकिन लेजिस्लेटिव की ओवरसाइट है। हमारे पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती कि हम उनको ऑर्डर दें कि अभी आप ये करके लेके आ जाओ। हम उनको यही गाइड करते हैं, हम ये देखते हैं उन्होंने किया क्या, उसको हाईलाइट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जेक्टिव है जिसके कंधों पे ट्रेमेंडस रिस्पांसिबिलिटी है, उनको ये चाहिए कि ये हर मिनिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव्स दें। देखिए, आपको हर फ्रंट पे फाइट करना है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, कश्मीर का इशू के अलावा अफगानिस्तान का इशू है, आपने रीजनल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपकी जो लीगल रिफॉर्म्स को क्या हुआ है, पुलिस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, मुल्क को मजबूत करेंगे ना। देखिए, एक दरख्त की जड़ें मजबूत होंगी तो वो फल अच्छा देगा, और अगर उसकी जड़ें खोखली होंगी और यू आर ग्रैपलिंग विद द ब्रांचेस तो ओनली, तो फिर आपको वो फ्रूट अच्छा नहीं मिल सकता। तो आई थिंक कि ये पार्लियामेंट अपना एक रोल अदा जरूर कर सकती है, लेकिन बेसिकली ये एग्जेक्टिव का रोल। बहुत शुक्रिया सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब फॉर योर इनपुट्स और guidance. It's really wonderful to have such kind of recommendations and strategic interventions that we shall be looking for in the future to mobilize Parliament and our diplomatic circles across the globe. Stay with us. Other participants might have some more questions to you. Now I would like to... आपकी पेशेंस और आपके पार्टिसिपेंट्स की पेशेंस टू टॉलरेट मी फॉर दैट टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल, बट यू हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन। आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, विजनरी लोग हैं, उनसे हम लोग बहुत सीखते हैं। ये और ना सिर्फ इस वक्त ये यूट्यूब पे भी लोग इसको देख रहे हैं और ये लाइव मेन स्ट्रीमिंग हो रही है फेसबुक के ऊपर भी। इट इज़ लर्निंग फॉर डिफरेंट क्लाउड्स इन दिस सोसाइटी। अभी डॉक्टर सादिया कमाल, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल प्रेस क्लब की और बहुत सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के अंदर। फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। मैं इनसे एक नाउ आई कम टू यू सादिया टू नो, लाइक जैसे जनरल तलत साहब ने भी कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया। नेशनल तो है, नेशनल का तो मैं यूँ समझता हूँ कि नेशनल में हमने मतलब मुसलमानों को मुसलमान बनाने वाली बात है, और लेकिन असल जैसे जनरल साहब ने दोनों जो हमारे सीजन एक्सपर्ट्स हैं, जनरल तलत साहब और जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंटरनेशनल मीडिया को जो मोबिलाइज करना और वहाँ पे जो स्पेस हमारे लिए मौजूद है उसको ग्रैब करना और एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रा थोड़ा सा बताइए कि एक तो ये है कि हम नेशनल मीडिया की तो हम जानते हैं कि दे आर डूइंग वेरी वेल, APP और रेडियो पाकिस्तान और PTV और हमारे जो इवन प्राइवेट मीडिया TV चैनल्स हैं, दे आर हाईलाइटिंग। हमारा जो प्रिंट मीडिया है, इंग्लिश, उर्दू, वो भी उसको बहुत हाईलाइट करता है, लेकिन अभी तक हमें बात बनती हुई क्यों नजर नहीं आ रही? डॉक्टर सादिया कमाल। जी, मुनीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छी गुफ्तगू थी जनरल तलत मसूद साहब ने की, और ख़ास तौर पर जो रिकमेंडेशंस दी हमें सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने, वो बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लेसन लर्नड है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने सुनी। तो उन्होंने पेशेंस की बात की है, लेकिन इतनी दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू और बहुत चीज़ें थी जो वाकई सही हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो मीडिया से भी कहीं ना कहीं लिंक कर रही हैं। आपने मीडिया की बात की है कि खासतौर पे इंटरनेशनल मीडिया की बात की है कि इंटरनेशनल मीडिया का रोल, एक तो उन्होंने बता दिया कि इंटरनेशनल मीडिया का रोल भी अहम है, लेकिन यहाँ पर आप मीडिया के हवाले से ओवरऑल बात करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ नेशनल मीडिया का रोल हो, चाहे उसके साथ हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते जो इस वक्त जो सोशल मीडिया का रोल आया है पिछले एक साल में, जब 5 अगस्त जिसको इस वक्त योम इस्तेहसाल का नाम दिया गया है कि योम इस्तेहसाल हम 5 अगस्त को पाकिस्तान मना रहा है, और इसमें हम योम यकजहती के तौर पे कश्मीरियों के साथ मना रहे हैं। ये नहीं है कि यह इसको हम अब मना रहे हैं, बल्कि ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौजूदा जब हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म ने यही बात की कि खित्ते में अमन का क़याम जो है वो हमारी पहली तरजीह है, और अगर भारत जो है हम उसको दावत देते हैं कि वो आए, और हमारा और उसका आपस में तनाज़ा जो है वो कश्मीर का है। तो पिछले साल में हमें शायद सोशल मीडिया भी है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से नज़र आईं। सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है वो हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी। ट्विटर ख़ास तौर पर जो है उसने मसला कश्मीर की हिमायत और इलाके में जो भारतीय मज़ालिम तो उनको इस तरह से उसने हाईलाइट किया कि वो टॉप ट्रेंड बन गई। कश्मीर को सुनो, कश्मीर को हिटलर से आज़ाद कराओ, ये इस तरह के स्लोगन हमें नज़र आए जो कि सिर्फ भारत के ही लोगों ने इस तरह से ट्वीट किए। जैसे भारत के एक शहरी थी सुचित्रा, उसने भी लिखा कि हमें तो भारतीय होने में भी शर्म है कि मोदी की जो इस वक्त पॉलिसियां हैं उसमें हम भी शर्म महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं कि सलामती कौंसल, OIC, इन सब का क्या रोल है, UN की हम बात करते हैं, उसका UN का जो कमीशन है बराए इंसानी हकूक का, और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हमारे पाकिस्तान में, खुद HRCP की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, उसमें भी कश्मीरियों पे ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान उसमें जिक्र की गई है। इसी तरह से UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी ख़वातीन के हकूक़ का एक आलमी बिल है जो 1979 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पास हुआ था, CEDAW यानी कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कश्मीरी औरतों पे जिस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, और अब तक हजारों खवातीन बेवा हो चुकी हैं, हजारों ऐसी भी हैं जो नीम बेवा हैं, यानी कि जिनके शौहर जो हैं वो लापता हो गए हैं, और कितनी खवातीन हैं जो इस वक्त नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं, जहनी तनाव का है, बल्कि नफ्सियाती मरीजा बन चुकी हैं, और भारतीय अफवाद ने किस तरह से उन पर मजालिम ढाए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे मीडिया में इनको हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की है तो इंटरनेशनल मीडिया में BBC ने अपना रोल अदा किया। BBC ने जब 90s में हम देखते हैं कि अस्करी तहरीक के दौरान BBC का उर्दू का एक प्रोग्राम सैरबीन था, वो कश्मीर की लाइफ लाइन समझा जाता था कि सैरबीन ने अपना इतना नुमाया किरदार अदा किया। और इसी तरह से ही जब आप देखें कि कश्मीर के अंदर मीडिया को बंद कर दिया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, और फिर जम्मू कश्मीर के हम देखा कि नौजवानों ने जिस तरह से वेबसाइट चलाई, न्यूज़ की उन्होंने वेबसाइट चलाई, और उसके जरिए उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। ईवन के जो वहाँ पे कश्मीरी शहीद हो जाता है तो उसकी लाश को भी ले जाने में, जब जनाजा गाह में ले जाते हैं तो वहां पर भी और ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया जाता है। और औरतों का जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इन रोज रोज की हलाकतों से, क्योंकि हम ये कहते हैं एज फेमिनिस्ट, मैं भी देखती हूँ कि औरत जो है वो बहुत सॉफ्ट या काइंड हार्ट होती है, लेकिन आप कश्मीरियों की औरतों को देखें जिस तरह से उन्होंने अपने शौहरों की, बेटों की और अपने बच्चों की जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं, अपनी आंखों के आगे वो देख रही हैं रोज रोज की हलाकतें, ये जो खून है वो खून रेजी अपनी आंखों के सामने देख रही है। और कश्मीरी औरत इससे अब उसकी जिंदगी बहुत बदल गई है। अब वो जुलूस की क़यादत भी करती हुई नजर आती हैं, जनाजे में आगे लीड भी ले रही होती हैं, उसमें भी हमने देखा है। और खासतौर पर जब जुलाई 2016 में बुरहान वानी की शहादत का वाक़या हुआ तो उनकी वालदा ने जिस कदर हिम्मत का और जुर्रत का मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे ने
جو ہے जिस तरह से उसने सोचा था और उसी तरह से जो उसने ख्वाब देखा था, उसने अपनी उस ख्वाब की ताबीर पाई है। और हालांकि उन्होंने उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसकी वालदा ने उसके डॉक्टर बनने के बाद जब वो लापता हो गया, और लापता होने के बाद जब उसकी लाश मिली है तो वो गोलियों से छलनी मिली। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि आप मेरा जो बेटा है उसने जो ख्वाब देखा था वो उसी पे गया। अब इनकी ज्यादतियों की अगर किसी वजह से मेरे बेटे ने किसी के साथ कोई ज्यादती की हो तो आप भी जो है उसको दरगुजर फरमाइएगा। मतलब एक औरत अपने बेटे को जिसको उसने अपने हाथों से पाला हो और इस तरह से वो देखे, तो इसमें हम देखते हैं कि कश्मीरियों पे मजालिम में जो मीडिया का किरदार है उसमें सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया में मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। अब हमारे इधर पाकिस्तान में भी व्हाट्सएप के इतने ग्रुप्स बने हुए हैं जो सिर्फ कश्मीर के इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। जहां तक इंटरनेशनल की बात है, देखें उसमें हम चीजों को इंटरलिंक करें। अब जैसे बात की यहाँ पर सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की है, वाशिंगटन पोस्ट की बात की है, लेकिन उसकी ही नहीं, मैं चाहूंगी कि वहां पर यूरोप में भी और जिस तरह से मगरबी मीडिया है उसमें भी जो उनका रीजनल मीडिया है, जैसे कि वो अपने वॉल स्ट्रीट हम जिसकी बात करें, क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रीट और उनके अपने इलाकों से उनके मीडिया के नाम रखे जाते हैं, तो उसमें भी हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें अहम रोल अदा करना होगा इसी तरह से जब हम लोगों से बात होगी, तो इस तरह से नहीं होगा। जब कोई इवेंट होगा, जब कोई बात होगी, जिस तरह से आप वेबनार करके अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आज आप वेबनार करेंगे और इस वेबनार के जरिए हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी है कि यौम इस्तेहसाल जो मनाया जा रहा है वो इस वेबनार की जो इसमें फ्रूटफुल एक डिस्कशन हुई है और बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो आई हैं सेनेटर साहब की तरफ से वो बहुत अच्छी हैं कि हम उनको भी देख सकेंगे कि उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और आगे उनको भेजा जा सकता है। तो इन सब चीजों की जरूरत है। इसमें एक चीज जो है मुनीर अहमद साहब वो बहुत अहम है कि हम मीडिया को ये तो कहते हैं कि चौथा स्तून है, लेकिन मीडिया को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें मीडिया की अपनी प्रायोरिटीज हैं। मैं नेशनल प्रेस क्लब की ओहदेदार रही हूँ और अभी तक हमारे इस कोरोना की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए, अभी वो होने जा रहे हैं, तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए तो मीडिया इस तरह नहीं है कि आप कहें कि मीडिया जो है मीडिया की अपनी प्रायोरिटीज हैं। स्टेट चैनल जो है, हालांकि मैं समझती हूँ कि अपोजिशन की खबर उन्हें भी देनी चाहिए। सेनेटर साहब आज बात कर रहे हैं कि ये साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ रहे और इस तरह की आज बात कर रहे हैं, तो उस दौर में भी जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, जब पीटीआई अपोजिशन में थी, तो उस वक्त भी हमारे स्टेट मीडिया को उनकी बात वहां पर शामिल करनी चाहिए थी। पीटीआई ने भी अपना जो मंशूर दिया था उसमें ये बात की थी कि जो हमारा मीडिया होगा स्टेट मीडिया उसमें भी अपोजिशन की बात की जाएगी। बल्कि जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उसमें हमारे जो दफ्तर एपीपी है सरकारी, उसमें पीटीआई के सीनियर नुमाइंदे आके उन्होंने भरपूर एहतजाज किया था कि ये बताएं कि आप अपोजिशन की खबरें क्यों नहीं शामिल कर रहे। और अभी भी आपने देखा कि पीटीवी पे जब बिलावल भुट्टो ने जब हमने देखा कि तकरीर की है मीडिया से, तो पीटीवी के अलावा तमाम मीडिया दिखा रहा था और सोशल मीडिया पे इस पे काफी तनकीद आई है कि ये किस तरह का पीटीवी है जो तमाम मीडिया दिखा रहा है। तो हमें मीडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, पहली बात। और मीडिया जो है उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हमारे जो मीडिया ऑनर्स हैं, तो वो मीडिया ऑनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका अपना जो है मार्केटिंग का अपने इश्यूज हैं, उनका अपना बिजनेस है। तो उस बिजनेस में आप ये देखें क्या उनकी ये प्रायोरिटी है कि वो कश्मीर को अपनी न्यूज में शामिल करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खासतौर पे बात की जाए, और कई ऐसे हमारे मीडिया के आउटलेट हैं जैसे एक्सप्रेस का भी है, दुनिया का भी है, और भी इसी तरह से हैं जिनके जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस भी चल रहे हैं और साथ साथ में चैनल्स भी चल रहे हैं और उनके अखबारात भी चल रहे हैं। तो उनमें किस तरह से हमने मीडिया को जगह देनी है। ये जो आप सेनेट कमेटी की बात कर रहे थे, कश्मीर कमेटी की बात कर रहे थे, और आपने एक खास बात की कि स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज हैं वो हमें इन डेप्थ नजर नहीं आती, कोई प्लान नजर नहीं आता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उस स्ट्रेटेजिक में या प्रोडक्टिविटी में उन चीजों को ले जाने में मीडिया का रोल बहुत ज्यादा अहम है। इससे इनकार कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी फर्द हो हमारा नहीं कर सकता। हम अभी देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी जिस तरह से अगर हमारी बात किसी मीडिया में भी नहीं आती तो आप सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से अपनी बात को पहुंचाते हैं और वो बात किस हद तक मौसर होती है। तो
इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हमें वो सारी चीजें जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे कॉलम निगार हैं, जो हमारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अक्सर जगहों पे तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और उनको आप यकीन जानिए रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि बहुत ज्यादा किरदार जो है जो अदा कर रहे हैं उसमें एजे के सदर भी हैं। अभी पिछले दिनों हमने ही नेशनल प्रेस क्लब में हमारे जो सदर शकील करार हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जो कि बीटीएम सुमेरा फरूख हैं उसको चला रही हैं, लंदन से बेसिकली वो ताल्लुक रखती हैं और 10 साल से वो बीटीएम अपनी एक तंजीम चला रही हैं। तो उन्होंने उसका इन्नकाद किया और आप यकीन जानिए वहां पर हमारे मीडिया के लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया इस तरीके से। तो ये चीजें देखने की जरूरत है हमें उस पर बाकायदा, जिस तरह से आप कश्मीर की बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमें बाकायदा इन डेप्थ प्लानिंग करनी होगी, सोचना होगा। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अभी सेनेटर अब्दुल करीम साहब ने कहा कि उन्होंने आज जो है वो एक कॉलम लिखा है जो कल 5 अगस्त को उनका द न्यूज में आएगा। तो क्या वो उस पे बात भी होगी, क्या उस पे आगे की गुफ्तगू जनरेट होगी, क्या जो मुख्तलिफ कॉलम निगार लिख रहे हैं और बहुत अच्छा कई हैं। हम वैसे तो अफसोसनाक ये भी बात है कि हम जब कॉलम निगार की बात भी करते हैं तो हमें पता होता है कौन किसके एजेंडे पे बात कर रहा है और कौन किस तरह से, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई जो हम चाहते हैं कि उस पे हम उसको रिपोर्ट करें। जैसे हमने देखा कि भारत की मशहूर सहाफ़ी अरुंधति राय, उन्होंने किस तरह से जो है कश्मीर के इशू पे लिखा है और बात की है। और उसके अलावा हमने अमेरिका के कई एंकर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम में इस बात को उठाया। वॉइस ऑफ अमेरिका है जिसने अपने प्रोग्राम्स में इस इशू को उठाया। और उसके अलावा ईरान का टीवी है जिसने मुसलसल जो है इसको बार बार दिया। सिर्फ ये नहीं होता, क्योंकि 5 अगस्त को जब कश्मीरियों का ये दिन, बदकिस्मती का दिन शुरू हुआ था, तो उस दिन से हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत मुतहर्रिक नजर आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो हमारी हेडलाइंस थी उसमें भी कश्मीर के इशू के ऊपर बात की गई। हमने जो बड़ी ईद थी पिछले साल 2019 की, वो कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाई है। इंटरनेशनली भी आप देख लें कि बरतानिया में भी कितने लोग थे वहां पर जो चाहते थे, जो ह्यूमन राइट्स की जमातें थी, जो लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे, वो सब के सब बाहर निकल आए। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है हम लिबरल या प्रोग्रेसिव की बात करें, यहाँ पर जो बात है वो इंसानियत की बात हो रही है, जो इंसानियत पे मजालिम ढाए जा रहे हैं। और मैं सेनेटर साहब की इस बात पे इत्तफाक करूंगी कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर हमें अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए, जिन पर हमारी तमाम जमातों का कंसेंसस होना चाहिए। जिस तरह कोरोना पे हुआ, जो एक सूरत हाल आई और उसमें हमने देखा कि किस तरह अपोजिशन में और हुकूमत में आपस में नाचाकी और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी नजर आई। तो ये अफसोस की बात लगती है कि हम इस वक्त इंटरनेशनली भी अपना क्या इमेज दे रहे हैं। तो इंटरनेशनली मीडिया तो जिस तरह से जो देखता है उसको रिपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको और बहुत ज्यादा होना चाहिए। और उस बहुत ज्यादा में हमारा रोल ये बनता है कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो वहां पर बरतानिया में, अमेरिका में, दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, जिस तरह से अभी बात की सेनेटर साहब ने, सिर्फ तुर्की के और चाइना के सिर्फ बयान आना काफी नहीं होते, बल्कि हमें और भी मुल्कों को और भी लोगों को अपने साथ ही नहीं मिलाना, बल्कि हमारी जो कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी जो बाहर रहती है, उन सब लोगों को भी अपने साथ मिलाना है। और इसका अभी मेरी सुमेरा फरूख साहिबा से बात हुई तो वो भी पाकिस्तान में इस वक्त अपनी जो बीटीएम चला रही हैं, तो ये एक अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा। लेकिन उनकी जब मुझसे बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, और मीडिया और मुख्तलिफ बातें जो हैं लोग वो कर रहे हैं, तनकीद नजर आ रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि तनकीद अपनी जगह है, तमाम मजहबी, सियासी और जो हमारी मुख्तलिफ तंजीमें बनती हैं उनको हक होता है, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल इम्पार्शलिटी से वो करना है। वो जो वहां पर जुल्म और बर्बरियत है इस वक्त, हमें उसको रिपोर्ट करना है। और पिछले साल हमने देखा कि अमरीकी कांग्रेस के जो रुकन हैं उन्होंने खुद ये बात की कि इज़हारे राय की आज़ादी जो है, इज़हार राय की आज़ादी वो हमें जरूर देनी चाहिए। हमारा आइन जो है वो खुद देता है। जिस तरह से 370 और 35A की हमने देखी, जिस तरह से उसको खत्म किया गया और उसके ऊपर आवाज उठी और बहुत सारी तंजीमों से, लोगों से ये बात आई कि किस तरह से ये जुल्म ढाया गया। तो ये चीजें जो है मीडिया में रिपोर्ट तसलसल से भी होना चाहिए। एक तो मीडिया की आप बाकायदा जो है पॉलिसी बनाएं, उसको फॉर ग्रांटेड ना समझें, उसकी प्रायोरिटीज में ये चीज जरूर शामिल कराएं। और आपने वहां पर रीजनल मीडिया जो है
اس کو اگنور نہیں کرنا. بہت اکثر یہ ہوتا شکریہ. ہے, ابھی آپ نے بھی انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی ہے, ٹھیک ہے ہم جب یو این میں جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے, انٹرنیشنل میڈیا اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے, لیکن اس رول میں ہمیں ان سب جو مختلف تنظیمیں اور جو لکھنے سعدیہ بہت شکریہ, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی. اور سعدیہ آپ تھوڑی دیر رک سکتی ہیں؟ سعدیہ اس کو آن کریں, اس کا مائک آن کریں. ہیلو سعدیہ, تھینک یو ویری مچ, بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے فلو کے ساتھ. مطلب وہ صحیح کہتے ہیں کہ خواتین جب بولنا شروع کر دیں اور جب ان کے پاس ٹف بھی ہو بہت ساری باتیں کرنے کے لیے, تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی اسٹیٹمنٹ دی. اور اب ہم تھوڑا سا جائیں گے آگے. اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ میڈیا کا اپنا ایک رول ہے, اور اس کے اوپر ایک پوری جو نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹریٹجی جو ہے اس کو آنا بہت ضروری ہے. ایک اور بات جو بڑے عرصے سے سامنے آ رہی ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم ادیبوں کو, شاعروں کو, دانشوروں کو جو ہے ہم انگیج نہیں کر پا رہے. اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو شاید پوری سول سوسائٹی کو ہم اس کے اندر انگیج نہیں کر پا رہے. حالانکہ جو سول سوسائٹی انگیجمنٹ ہے دوسروں کے ساتھ, اور میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آواز چیک کریں, میری آواز ٹھیک ہے؟ ہاں میری آواز آ رہی ہے. اور اب ہم جائیں گے تھوڑا سیدہ سائمہ کامران صاحبہ کی طرف, جو شاعرہ ہیں اور یورپ کے ایک دو جو ویب چینلز ہیں اور یوٹیوب چینلز ہیں ان کے ساتھ وہ پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, مختلف ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہیں. سائمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اور السلام آپ, علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ آپ کی بھی آواز بہت اچھی ہمیں آ رہی ہے. ذرا تھوڑا سا, ایک تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ویبینار میں شرکت کی. اور میں پچھلے کچھ وقت سے آپ کا واقعی بڑا مداح ہوا ہوں. ایک تو آپ کی شاعری بہت اچھی ہے, اور جس طرح کی جو ریالٹیز ہیں جس کا آپ ذکر کرتی ہیں, پھر جس طرح سے آپ یورپین اور امریکن جو یوٹیوب چینلز ہیں, ویب چینلز ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کا امیج بلند کر کے ایک اسپیس بنا رہی ہیں. وہاں پاکستانیوں کو ظاہر ہے کہ نہ صرف آپ آگاہ کر رہی ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, بلکہ آپ ان کو جمع بھی کر رہی ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا, جب میں جنرل طلعت صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا یا جنرل قیوم صاحب کے ساتھ, تو میں نے سول سوسائٹی انگیجمنٹ کی بات کی تھی کہ سول سوسائٹی انگیجمنٹ جو ہے, انٹلیکچوئلس کی انگیجمنٹ جو ہے, وہ ہمیں جو ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کے اوپر نظر نہیں آتی. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں کشمیر کے تناظر میں؟ سائمہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے حاضرین کو, سامعین کو میرا سلام. میں یہ بات سب سے پہلے کہوں گی کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. فیض صاحب نے بہت پہلے یہ ہمیں سمجھا دیا تھا کہ اہل قلم وہ ہے جو دل کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. تو ہم اہل قلم اپنی سی کوشش کر تو رہے ہیں, لیکن واقعی ہم لوگ جہاں ہماری کتابیں ہوتی ہیں, غزل 120 غزلیں ہوتی ہیں, وہاں شاید ہی کہیں کشمیر کے لیے کوئی شعر نکلتا ہو. اور ہمارے اسباق میں بھی, سلیبس میں بھی اس بات کی کمی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک کوئی نظم جو ہے یا کوئی کہانی اس کو دی جائے. میں سلیبس ڈیزائنر بھی ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی, تو میں نے یہ کوشش کی کہ کشمیر کے جو ہے وہ پہلو کو اجاگر کروں. اور ایون جو بھارت کا دوست روس ہے, وہاں صدائے روس میں نے جا کر جو ہے وہ کشمیر کے لیے نظم پڑھی, کشمیر کے لیے میں نے بات کی. تو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ نوجوان نسل, ہم جو جس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں
کہ جو سب سے بڑی پاور ہے، جسے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اور ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں طالب علموں کو سامنے لانا ہوگا، خواتین کو سامنے لانا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں، باہر کے یونیورسٹیز میں ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو کشمیر کے اس جسے کہتے ہیں نا کہ بیسک ایشو بھی ان کو سمجھ نہیں آتا. آپ یقین کیجئے کہ ان کے پاس یہی کشمیر ایشو تو ہے، لیکن کشمیر ایشو ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں طالب علم کا جو جوش ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا جو جوش ہوتا ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، جو اس کے لہجے میں سچائی ہوتی ہے، اس کو یوز کرنا پڑے گا. اور اس کو یوز کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمارے اہل قلم بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم جو اساتذہ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایسی پروجیکٹس دے سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ چھوٹی چھوٹی آسکر ایوارڈ جس طرح کی فلم، شارٹ فلمز ہوتی ہیں، وہ بنائیں تاکہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک ہمارا جو ہے وہ پیغام پہنچ سکے. وہاں تک ہم جاتے جاتے ہمارے پاکستان سے بھی ایک خاتون ہیں جن کا نام میں لینا نہیں چاہوں گی، لیکن ان کا آسکر ایوارڈ ملا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا، کیوں ہمارے اس طبقے کو ہائی لائٹ کیا جس کو ہم پہلے ہی بہت ہائی لائٹ کر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضرورت کشمیر کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کی حقوق اور ان کی عزت پر جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو تاراج کیا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں دنیا کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کچھ کریں. کیوں نہ ہم وہ کام کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں دنیا کی ضرورت ہے. ہمارے جنرل صاحبان نے بھی یہی کہا کہ اگر ہم اپنے معاشی اور اپنی جو ہے اسٹریٹجی کو خود مضبوط کریں، ہم دنیا کی ضرورت بنیں، ہمارا علم ایسا ہو، ہماری تحریر ایسی ہو کہ دنیا پڑھے، ہم دوسروں کی صنعت کے طور پہ، انڈسٹری کے طور پہ دنیا کی ضرورت بنے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح کہتے ہیں کہ نمک، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ معدنی نمک جو ساری دنیا کی ضرورت ہے، اگر ہم صرف ایک اس چیز کو استعمال کر لیں نا تو شاید ہم ساری دنیا کی ضرورت بن سکتے ہیں. لیکن ہم اس سے توجہ ہی نہیں کرتے، ہم اپنا بس بیچ دیتے ہیں نمک اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے. جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں ہماری معدنی نمک کی کتنی اہمیت ہے اور وہ اس چیز کو کتنا میں تو کہتی ہوں کہ وہاں گھروں میں آپ وزٹ کریں تو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں باہر کے ممالک میں ہماری کانوں کا نمک رکھا ہوتا ہے. تو کیا ہم اپنی صنعتوں کو، اپنے ذخائر کو اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ ہمارے اہل قلم جو ہیں کیا وہ اس طرف ہماری توجہ، ہماری قوم کی توجہ، ہمارے حکومت کی توجہ نہیں دلا سکتے؟ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں منیر صاحب، جس کو اگر ہم سوچیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت بڑے پینل پہ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری وہاں سنتا کوئی نہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے وہاں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنائیں اور اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ وہ باہر کی یونیورسٹیز میں اپنے دوستوں میں اس کو تقسیم کریں ان کی زبان میں. کیونکہ ظاہر ہے جن یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں، جرمنی ہے، جاپانی ہے، کوئی بھی ڈچ ہے، اس میں جا کے وہ اس میں اپنی پمفلٹس بنائیں، ہم ان کو یہاں سے پرووائڈ کریں کہ وہ جا کے بتائیں کہ ہمارے کشمیر پہ کیا بیت رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیں. آپ یقین کیجئے وہاں کا طالب علم اگر اٹھ گیا، وہاں کا اسٹوڈنٹ اگر سڑک پہ آ گیا کشمیر کے لیے، صرف پاکستانی کشمیر اسٹوڈنٹ نہیں، وہاں کا مقامی اسٹوڈنٹ، اگر ہم اس کو وہاں سڑک پہ اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم حکومتیں ہلا سکتے ہیں. کیونکہ
ان کو پتہ ہے کہ اگلا اسٹیپ انہی اسٹوڈنٹس نے حکومت بنانی ہے, انہی اسٹوڈنٹس نے قوانین بنانے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کی پاور کو استعمال کریں, قلم کی پاور کو استعمال کریں. ہمارے ہاں فلمیں جو بنتی ہیں, بہت پہلے یہ امن بنی تھی, اس کے بعد کوئی ایسی فلم نہیں بن سکی جو ہمارے کشمیر ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی. ہم وہیں تھک جاتے ہیں, ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. چاہے ہم چھوٹی سطح پہ کریں, چاہے ہم اپنے سلیبس کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ ہمیں کشمیر ایشو کے بارے میں پتہ چلے, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سیریسلی لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بس میں کسی سیاستدان کا نام نہیں لوں گی, اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے, سمجھے کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو ہر حکومت نے اس ایشو کو اچھالا تو ہے, اس کا حل تلاش نہیں کیا. اس کے جو راستے تھے جہاں ہم جا سکتے تھے, جن راستوں سے ہم دنیا تک جا سکتے تھے, ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو میں نے بہت شکریہ. ایک جی پلیز پلیز نظم پلیز. میں نے ایک نظم لکھی تھی, اگر آپ اجازت ہاں دیں ہاں تو. پلیز پلیز گو اہیڈ. نمرود کی نفرت نے جہاں آگ لگا دی, نمرود کی نفرت نے جہاں آگ لگا دی, جنت کا نشان تھی کبھی کشمیر کی وادی. واہ 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 واہ, بہت اچھے. بہت شکریہ. معصوم بہاروں کے تعاقب میں عدو ہے, پھولوں کی نہیں اب وہاں بارود کی بو ہے. ایک اب دل پہ گرا بار ہے سایہ یہ علم کا, کب تک یہ سیاہ باب چلے جور و ستم کا. کشمیر تیرے زخم سے دکھتا ہے افق بھی, چھینی ہے ستم کیش نے جینے کی رمق بھی. خاموش تماشائی ہے دنیا کی عدالت, اب کون کرے گا تیری آہوں کی وکالت. اشکوں کے سمندر سے اٹھے گا غضب طوفان, اشکوں کے سمندر سے اٹھے گا غضب طوفان. تقدیر کے لکھے کو مٹانا نہیں آساں, تحریک اٹھی ہے جو کسی پل نہ رکے گی, مومن کی یہ گردن نہ جھکی ہے نہ جھکے گی. بہت شکریہ. واہ 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 سائمہ, بہت مبارک, بہت خوبصورت اور بہت ولولہ انگیز نظم ہے اور آپ کی شاعری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جو پوئٹری آپ لکھتے ہیں, یا اسی طرح جو کچھ اور لوگوں نے بھی پوئٹری لکھی ہے جو بہت ولولہ انگیز ہے, اور اگر یہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو اور وہاں کے جو غیر ملکی ادبی حلقے ہیں وہاں پر اس کو پڑھا جائے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا اثاثہ بن سکتے ہیں, اور جو میسج ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے کمیونیکیٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کانٹینٹ جب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آئے گا وہاں پر, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیلپ مین اسٹریمنگ آف کشمیر ایشو ایز ویل. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے پاکستانی نوجوان اوزین یونیورسٹی سب ملک سے تشریف رکھتے ہیں شارف منیر. یہ پچھلے کوئی 3 برس سے وہاں پر مقیم ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان کے بارے میں کیسی رائے رکھی جاتی ہے, اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں, جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اور جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے, اور کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں ترکی جو ہے وہ کیا رول ادا کر سکتا ہے. شارف منیر. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. پرفیکٹ. سو بیفور آئی اسٹارٹ, یہاں پہ میں جو آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں پاکستان کے بارے میں رائے کیا رکھی جاتی ہے سب کچھ, جہاں تک رائے کی بات ہے, ہم دے آلویز ٹیک اس فار این امیزنگ کنٹری جو کہ ہمیشہ سے ان کے لیے ایز اے بردر نیشن رہا ہے ان کے لیے.
تو جہاں تک ہمارے ریلیشنز کی بات ہے, they consider us as brothers, as really good friends, اور ہمیشہ سے ان کا سپورٹ رہا ہے اور ہمارا بھی ان کی طرف سپورٹ رہے گا اور رہا ہے. جہاں تک کنٹمپریری ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں سر, میں یہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ وہ ہمیشہ سے ایک اسپیسیفک پیٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ دے ہیو سیٹ اپ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس اپنے ہی انسٹیٹیوشنس کے اندر, جو اویئرنیس ریزنگ یا پرابلمٹک سچویشن اگر نیشن کے اندر کوئی چل رہے ہیں تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے دے ہیو سیٹ اپ دیئر اون ڈپارٹمنٹس ایز ویل, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں تک ہمارے پرابلمس ہمیں یہ نیشنل پرابلمس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سالو کرنے کا طریقہ جو ہے ٹھیک ہے ہمارے اپنے ایکسپرٹس, ہمارے اپنے سینئرز جن کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ وی نیڈ ٹو ٹیک آور یوتھ along with us as well. اس کے لیے آئی بلیو کہ ہر انسٹیٹیوشن, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ان کے اپنے کورس سلیبس ہوتے ہیں یا ان کے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو وہ اپنے ایک اسکول یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ وی نیڈ ٹو ہیو این ایڈیشنل پارٹ یا پھر ایک ڈفرینٹ ایک سیکشن اس کے اندر جو کہ یوتھ کو اویئر کرتا رہے کہ ہمارے پاس ایک ہی سرٹن پرابلم چل رہی ہے. جیسے ہم آج جو ہے ہم انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر بہت بات کرتے ہیں یوتھ والے اس کے اوپر, وی ڈسکس آر ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز, اور اسی کے ساتھ میں ہم لوگ اپنے سولوشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک ون سائیڈڈ نہیں تو چلیں ایک ایز اے میوچل سولوشن ہم کیا چیز سجیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات صرف سوشل میڈیا تک رہ جاتی ہے, وہ کبھی ہمارے سینئرز یا پراپر جو ہمارے پبلک یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے کنٹری کے, پاکستان کے, ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں ہمارے کنٹری کے اندر جو ہماری یوتھ اور ہمارے جو سینئرز, ہمارے جو پبلک انسٹیٹیوشنز, ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں ان دونوں انسٹیٹیوشنز کو, تاکہ ایک سرٹن لنک, ایک سرٹن بریجنگ ہو پائے آئیڈیاز کی اور سجیسٹو سولوشنز کی. اسی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا پسند کروں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے, سنس دیر دا فیوچر, انہوں نے ہی آگے دیکھنا ہے کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ کس طرح سے کس لائن کے اوپر چل رہا ہوگا. دے نیڈ ٹو بی فلی اویئر آف آر پاسٹ اینڈ آر پریزنٹ, تاکہ ان کو ایک بیٹر فیوچر کی طرف سوچنے کے لیے یا پھر ایک سجیسٹو سولوشن کے لیے ڈیولپ یا ایمفیسس اس کے اوپر کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. اچھا شارف, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ استنبول میں اوزی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اسی طرح بہت سارے اور اسٹوڈنٹ انقرہ میں اور دوسری جگہوں پہ پڑھ رہے ہوں گے, چائنا میں, یورپ میں پڑھ رہے ہوں گے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی اسکوپ نظر آتا ہے کہ وہاں پر آپ جو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر وہاں پر کچھ سیمینارز کنڈکٹ کر سکیں, کوئی ایسی کوئی ورکشاپس یا چھوٹی گیدرنگس کنڈکٹ کر سکیں جس پہ وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, لوکل اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی, مطلب دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں دوسرے ملکوں کے, وہ اس کے اندر شریک ہوں اور ایک اویئرنیس ریزنگ کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ بہتر طور پر ہو سکے. کیا ایسی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیز, وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملکی مفادات کے ایجنڈے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ورکشاپس کر سکیں اور سیمینارز کر سکیں؟ جی سر, ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ٹرکی کے اندر, جتنی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ساری کی ساری, وہاں پہ ہم لوگوں کا ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک انٹرنیشنل آفس اور ایک انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ان کی چوائس اور ان کی سلیکشن کی بیسس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ریسنٹلی ایک ٹائم پہلے ہم لوگوں نے ایک سیکٹوریل اورینٹیشن کا ہم لوگوں نے سیمینار کنڈکٹ کروایا تھا, لاسٹ ایئر کی بات ہے یہ, جس میں ہم سارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے آ کے اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کیے تھے, ایک سرٹن پرسپیکٹیو کے اوپر, ایک سرٹن پراسپیکٹ کے اوپر, کہ ہم کس طرح سے ایک گلوبل ایشو, ہم لوگ کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور سارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے اپنے کنٹری کے ریسورسز اور اپنی ایکسپرٹیز کے بیسس کے اوپر we all came up with certain solutions to combating certain problem. So جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سیمینار کنڈکٹ کرانا تاکہ ہم اویئرنیس ریزنگ کی بات کر سکیں, ڈیفینیٹلی جو ہمارے انٹرنیشنل جتنا ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر, باقی بھی یونیورسٹیز کے اندر جو ٹرکی کے اندر ہوتی ہیں,
اس میں ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم جو پراسپیکٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کالجز اور ہائی اسکولس کے ہوتے ہیں جو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں آنا پسند کرتے ہیں یا پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز اگر ہم کوئی انٹر یونیورسٹی اگر کوئی ہم کوئی ایک ایکٹیویٹی اگر ارینج کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں دیر از اے ہیوج اسکوپ, دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں. سملرلی اسی طرح کی سچویشن آئی ہیو اے فیو فرینڈس جو چائنا میں پڑھ رہے ہیں, کافی سارے اور دوست ہیں جو امریکہ اور یورپ میں پڑھ رہے ہیں, ان سب کی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا سملر پیٹرن ایک سرٹن سسٹم ہے. اسی کے علاوہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم لوگوں کے اپنی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں. جیسے میری یونیورسٹی کے اندر وی ہیو آور اون پاکستانی سوسائٹی ایز ویل, جس کے اندر ہم جتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں تھوڑے بہت وی آل کم ٹوگیدر, ہم لوگ اپنا جب ہم لوگوں کا فری ٹائم ہوتا ہے اس طرح سے وی کنڈکٹ سرٹن ایکٹیویٹیز یا چھوٹا سا, جس طرح ہم انٹرنیشنل ڈے کے اوپر ہماری جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ کلچرل پلے کرتے ہیں, کلچرل ڈانسز کرتے ہیں, کلچرل فوڈ ہمارے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریڈیشنل فوڈ. اسی کے ساتھ ہم لوگ جو اپنی اسپیچز ہم لوگ اپنی چھوٹی موٹی کر رہے ہوتے ہیں, وی آلویز ٹاک اباؤٹ what our problems are and then we talk about how other countries with their resources and expertise can help us in achieving a more peaceful society, global society. Okay, that's great. It's wonderful to know. مجھے یہ بتائیے شاہد صاحب, آپ تقریباً 2.5-3 سال سے ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں. استنبول میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کونسل جنرل کا آفس بھی ہے, اور کبھی آپ نے دیکھا ہو, محسوس کیا ہو یا سنا ہو کہ جو ہمارا کونسل آفس ہے جو پاکستان ایمبیسی کا, وہاں پر اس نے کبھی لوکل کمیونٹیز کو اور باقی لوگوں کو یا ملٹی اسٹیک ہولڈر ایسی کوئی انفارمیشن ڈسیمینیشن, سیمینار, ورکشاپس وغیرہ کنڈکٹ کیے ہوں؟ جہاں تک میرا انٹریکشن رہا ہے پاکستانی ایمبیسی اور اس طرح کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, آئی ریئلی ہیونٹ سین اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہوئے جہاں پہ وہ لوکل کمیونٹی کو اس طرح اویئرنیس ریزنگ کے لیے اس طرح سے مطلب ڈائریکٹلی اپروچ کر رہے ہوں. آئی ایم شیور ان کے اپنے انیشیٹیوز ہوتے ہوں گے جس طرح سے وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو اور انگیج کرتے ہوں گے, لیکن جہاں تک لوکل کمیونٹی کی بات ہے, آئی ہیونٹ ریئلی سین اے لاٹ آف ایفرٹ ان دیٹ میٹر. Okay, thank you so much, Arif Moin Saab, for your take on the issues and telling us like how international students of Pakistani origin can contribute to strategic issues and how they can propagate Pakistan's image in their in their relevant universities. میں کافی دیر سے ایک چہرہ اور دیکھ رہا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. May I request you, sir, to introduce yourself, and if you like to contribute a bit in 1 or 2 minutes because we are already out of time. Sir. منیر صاحب, میرے خیال میں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. غفارت شاہد بات کر رہا ہوں. کیا نام؟ جی میرا نام غفارت شاہد ہے. غفار شاہد, I'm so sorry, but غفار شاہد صاحب, بالکل ہم تو کافی دیر پہلے آپ کا نام نہیں آ رہا تھا اس کے اوپر, and I'm really so sorry that you were one of the keynote speakers, but unfortunately I cannot see your name on the photograph as I could see. Okay. I'm so sorry for it. It's okay. Varna ye hai ki otherwise like your protocol was after the generals. Because thank you. Okay, thank you so much. Ghafar Shahid Saab is the Vice President of Kashmir Movement that is being run from UK and with outreach to European countries and some other destinations as well. Thank you, Ghafar Shahid Saab, for taking your time out. And مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کشمیر موومنٹ از سچ اے بگ اسکوپ کہ بھئی کس طرح سے آپ لے کے چلیں, کیونکہ موومنٹ جب لفظ آ جاتا ہے تو اٹ انکلوڈ سیورل آسپیکٹس آف knowledge sharing, information dissemination, strategic intervention, and so on. And I know like you had a wonderful session in Pakistan as well, where like your organization mobilized parliamentarians, politicians, media, and it was a huge conference with huge success.
اب کیا صورتحال ہے؟ 1 سال تو یہ ہو گیا، کب سے آپ کی آرگنائزیشن چل رہی ہے؟ کون سی اچیومنٹس آپ لوگوں نے ابھی تک حاصل کی ہیں اوور دی ایئر آفٹر دی ریووکنگ آف آرٹیکل 370 and 35A؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے کشمیر موومنٹ، ہاؤ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی آبجیکٹیو آف ڈسیمینیشن اینڈ اویئرنیس ریزنگ آن اٹ؟ غفار شاہ صاحب. تھینک یو. ایک تو منیر صاحب آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ایشو کے اوپر اتنے زبردست جید قسم کے لوگوں کو بلوایا، اور پھر وہ انفارمیشن جو ہمیں چاہیے، لوگوں کو چاہیے، ماسز کو چاہیے، اس کی ڈسٹیمنیشن ہوئی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچی ہے آپ کے ذریعے سے. جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی زبردست باتیں کی، پھر جو ہماری شاعرہ بہن تھیں انہوں نے بڑے کمال انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو پیش کیا ہے. اوبویسلی ہماری جو میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں بھی بس اس حوالے سے چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن بڑھے، کیونکہ آپ اپنے فیلڈ میں ایک بڑی جو ہے وہ عام نام ہیں، اور اوبویسلی جو ہمارا بڑا کام ہے وہ اسکالرشپ میں جس کی مس ہو رہا ہے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے بھی، اور اوور آل پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ لیک آف اسکالرشپ اور لیک آف کمپٹنٹ اسکالرشپ کی وجہ سے بے شمار ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہونے پا رہے، وہ نہیں ہونے پاتے، اور اس کے بعد اگر ہو بھی جائیں تو جو اس کے سولوشنز ہیں ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی جو گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہے یا لوگوں کے اندر جو ول ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. Obviously, you have spoken about my organization. جو ہماری organization ہے یہ اس کا نام ہے تاریخی کشمیر برطانیہ. یہ 1985 میں ہمارے کچھ پاکستانی بزرگ تھے جنہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ دیکھیے کشمیر کا ایشو جو ہے ایک لنگرنگ ایشو ہے، بڑے عرصے سے یہ جو ہے یہ چل رہا ہے اور کسی سولوشن کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور برطانیہ چونکہ یہ نرو سینٹر ہے، ہب ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا، لہٰذا یہاں سے اٹھنے والی آوازیں، یہاں پر ہونے والا پریشر یقینی طور پر اس کی سمت کو تبدیل کرے گا. تو 1985 کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس کو جاری رکھا، لیکن ریسنٹلی ہماری جو نئی قیادت آئی، نوجوان سے کی بات ہوئی ہے کہ جب تک نوجوان ایکٹیو نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی جو موومنٹ ہے وہ حقیقی طور پر اپنا زور نہیں پکڑ سکتی ہے، اپنے حتمی نتائج تک پہنچ نہیں سکتی ہے. تو نوجوان کی جو ان پٹ ہے، اس کا جو انٹریکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ. تو فہیم کیانی صاحب آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے، وہ ابھی ہمارے امبیسڈر ہیں کشمیر کے اس طرف کے بھی، یہاں کے برطانیہ کے کشمیریوں کے بھی، جو کہ انٹرنیشنلی ساری چیزوں کو اور کشمیر کے ایشو کے حوالے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا ہماری اچیومنٹ کیا ہے. تو اوبیسلی ایک تو جو ریسنٹ دورہ ہوا تھا کچھ 2 سال پہلے مودی کا، ہم نے ایک بہت بڑے یہاں پر احتجاجی مظاہرے کا مظاہرہ کیا تھا، مظاہرہ آرگنائز کیا تھا، جس میں ہم نے نہ صرف کشمیری کمیونٹی کو انگیج کیا بلکہ ہم نے برٹش کمیونٹی کو بھی انگیج کیا، جس کو سجیسٹ کیا ہمارے بے شمار جو آپ کے پینلسٹ کے لوگ تھے کہ جب تک انڈیجنس کمیونٹی جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائے گی، انٹرنیشنلی یہ ایشو جو ہے وہ اس طرح سے ریکگنیشن نہیں لے سکے گا. تو ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ہم جو لوکل لوگ ہیں، انڈیجنس لوگ ہیں، ان کو انوالو کریں. پھر حالیہ الیکشن کے اندر بھی میں اپنے کنسٹیٹیوشن کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر بہت بڑا سیمینار کا آرگنائزیشن کی، جس میں ہم نے ساری پارٹی کے ممبران کو جو الیکشن میں کھڑے تھے ہم نے بلایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ایک ایشو ہے، ہم آپ کے یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، ہمارا ایشو کشمیر کا ایشو ہے، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کیا اس کے حوالے سے. تو ہمارا لوکل ایم پی الیکشن جیتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ کشمیریوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس نے کہا، پول برسٹو نام ہے اس کا، اور ابھی وہ آپ بہت انگیجنگ لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ کو انٹرنیشنل پریس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انگیج کر رہا ہے پلیٹ فارم کے اوپر کشمیریوں کے ایشو کو، اور اپنے جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں یا اس کے ووٹر ہیں ان کے ایشو کو لے کر. تو یہ ہے کہ جب تک ہم پولیٹیکلی انگیجمنٹ نہیں کریں گے، جس کو آپ نے بھی ون وے دی ادر آپ نے سجیسٹ بھی کیا تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل انگیجمنٹ جب میچور نہیں ہوگی، جہاں پہ یہ ہٹ کرتی ہے، جہاں پہ یہ میٹر کرتی ہے،
وہاں پر ہم ہٹ نہیں کریں گے تو بے شمار چیزیں اس کے ارد گرد ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, ہماری پلاننگ جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم نے ان ایونیوز کو ٹچ کرنا ہے, ان ایونیوز جہاں پہ یہ میٹر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور جس کے تناظر میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. تو اس والے سے ہم نے وہ مودی والا جو مظاہرہ تھا وہ بڑا کامیاب مظاہرہ تھا. اس میں بی بی سی نے خود جو ہے وہ انگیجمنٹ لی. ہم سے پہلے بڑا ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ بی بی سی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آپ کو پتا ہے جو انڈین انفلوئنس ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, اور انٹرنیشنلی چیزیں قومیں کس طرح سے ایک دوسرے کا انگیج کرتی ہیں, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ تو اسٹریٹجک انالسٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں. تو وہاں پر ہمیں کافی میڈیا کی طرف سے اسی رائے بھی ملی. اور اس کے بعد اب جو ریسنٹلی کووڈ-19 کے اندر ہم نے اسی طرح کی جو آپ یہاں پہ زوم پہ آپ میٹنگ کر رہے ہیں, ہم نے لوکل ایم پیز کے ساتھ مور دین 50 ایم پیز کے ساتھ ہماری تقریباً گزشتہ جو مہینے ہیں 4 جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں, اور انہوں نے ہمیں شیورٹی دکھائی ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی امپورٹ لازمی دیتے رہیں گے. تو کشمیری کمیونٹی کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت ہی وائبرنٹ ہوتی جا رہی ہے. پاکستانی کمیونٹی کی انگیجمنٹ وائبرنٹ ہوتی جا رہی ہے, اور ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی اب جانا شروع کر دیے. ہم نے اپنے کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پر کشمیر کے حوالے سے. وہاں پر ہم اپنی سٹوری ان کو بتاتے ہیں, کہانی بتاتے ہیں کہ ہم یہ کس لیے اس ساری چیز کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں, اور ہم کس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں, کیونکہ یہ ہیومنٹیرین پرابلم ہے, ہیومن رائٹس کا پرابلم ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ خواتین کے حوالے سے بات کی, یہ جو بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے, جس طرح سے خواتین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, بچوں کے حقوق کو, پیلٹ گنس وغیرہ جو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے, تو ہم انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پر منیر صاحب جو پاکستان اس حوالے سے سب سے بڑا وکیل ہے, اور جو ایک انکنسسٹنٹ پالیسی جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے وہ وری ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ جو ہی حکومت بدلتی ہے نیریٹو بدل جاتا ہے, اور پھر کوئی کنسسٹنٹ نیریٹو نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی کہانی کو کھڑا کر سکیں. تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے, جس طرح سے جنرل قیوم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نئی امپیریکل ریسرچ کے بیس کے اوپر کشمیر کے ایشو کو دیکھیں. اس لیے کہ ہماری اسکالرشپ بہت ویک ہے, اور ویک اسکالرشپ جو ہے وہ ویک نیریٹو کریٹ کرتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اوپننس کی ضرورت ہے, اوپن انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اور پھر انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ اسپین کے اندر موجود ہے, فرانس کے اندر, امریکہ کے اندر, اٹلی کے اندر, کینیڈا کے اندر, ہم اس کو برانچ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت ایسے لوگوں کی, جیسے ڈاکٹر صاحب ہماری موجود ہیں, انٹلیکچوئل لوگوں کی جو انگیج کر سکیں, اپنی بات منوا سکیں, اپنی بات کے اندر وزن ڈال سکیں, جن کے پاس ہارڈ کور فیکٹس موجود ہوں, اور پھر وہ ڈپلومیٹک سکلز بھی رکھتے ہوں. ابھی اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ کہانی کمال کی کہانی ہو, لیکن آپ کو کہانی سنانے کا پتہ نہ ہو, تو وہ کمال کی کہانی بالکل اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کا, کشمیریوں کا وکیل سمجھیں, سفیر سمجھیں, اور اس کہانی کو خود سے جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں کہانی کیا ہے. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو یہ لوگ مل رہے ہیں جو کہ کشمیر کے حوالے سے انگیج ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک گلوبل لیول پر ایک ایسی مہم جوئی کا آغاز کر سکے جس کے تناظر میں کشمیر کا مسئلہ حل کسی حل کی طرف پہنچے. جی منیر صاحب. بہت شکریہ, بہت افسوس کے ساتھ آپ نے غفار شاہد صاحب ذکر کیا, اور ڈیفینیٹلی ایسی بات یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ابھی کل ایک جگہ پہ بات میں کر رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ انکنسسٹنسی ہی ہے, اور باقی جو جیسے جنرل صاحبان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اور دوسری چیزیں کوئی بات کی, تو I have like 3 points to focus on. پہلا یہ, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ نیڈس ٹو ہیو consistent diplomatic campaign engaging their diplomatic missions. Secondly, engaging international media. جب تک آپ کوئی بڑا ایونٹ کریٹ نہیں کریں گے
जैसे आपने मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, अगर आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ना करते तो बीबीसी ने कहाँ उठाना था इसको, या किसी और मीडिया ने कहाँ उठाना था इसको। अभी भी हम यहाँ पर कोई भी बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये वेबिनार है, अभी हमारा वेबिनार हुआ, इसके अंदर 2-4 ऐसे लोग थे जिनके वर्थ कोटिंग, जनरल मसूद साहब, आप हैं, फलां हैं, सारे वर्थ कोटिंग हैं। जब हम इसकी प्रेस रिलीज बनाएंगे तो मीडिया इसको उठाएगा। अगर हम वेबिनार ही ना करें और उस लेवल की चीज़ ना करें तो डॉन द न्यूज़ या ट्रिब्यून या इस तरह के जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं वो इसको क्यों उठाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं दे शुड बी इंगेज्ड इनटू क्रिएटिंग such kind of events, like where media should concentrate on, focus on the content. और दूसरा जो अभी हम आज हमने मीडिया के अलावा जो दूसरी बात की वो सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट है कि अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, बट सिविल सोसाइटी इज़ नॉट इंटीग्रेटेड फॉर इंटीग्रेटेड स्टैंड्स। जब तक स्टैंड्स इंटीग्रेट नहीं होगा, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, आप दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, voices are not being integrated into one united strong voice, ये भी एक बड़ा मसला है। सेकेंडली हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो they are mandated for such kind of interventions, they are not, they don't have any plan to do it। और अगर वो होगा भी तो 2-4 पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे, उसके अंदर एक होता है सिविल सोसाइटी डायलॉग बिटवीन the different ethnic groups across the globe, वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम सबसे ज़्यादा एक्सक्लूड कर देते हैं अपने राइटर्स को, यार ये क्या बेचारे मतलब शेर कहने वाले और कहानी लिखने वाले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया की मिसाल ही देख लें, इंडिया की मिसाल ये है कि उन्होंने इतनी शायद पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं की जितनी उन्होंने अपनी कल्चरल इंगेजमेंट की है, सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट की है दूसरों के मुआशरे में जाके। सबसे ज़्यादा बजट, आई नो सम पीपल इन इंडिया, वो कहते हैं यार हमारा तो मेन फोकस ये है, बाकी ट्रेड, इकोनॉमिक अफेयर सारा कुछ है, जितना हमारा फोकस इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कल्चरल प्रोपेगेशन का है। हम जहाँ पे भी बैठते हैं एंड देयर गवर्नमेंट्स, देयर रिच पीपल सपोर्ट देयर such kind of interventions to interact with other communities in those countries। तो ये कुछ फिर उनकी जो अदबी मुशायरे वगैरह हैं वो भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं, हमारे भी होते हैं, हमारे बहुत ज़रा थोड़े से लिमिटेड होते हैं। मैं कुछ 2-4 दफ़ा बरतानिया आने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत लिमिटेड से और बहुत, और वो भी बहुत सेग्रीगेशन है हमारे राइटर्स के अंदर भी, चीज़ों के ऊपर भी। What I felt after so many things, we need to integrate multi-stakeholder engagement और लोगों को मिला के एक क्रॉस कल्चरल, क्रॉस एथनिक, क्रॉस सेक्टोरल engagement की बहुत शदीद ज़रूरत है। एंड आई बिलीव कि योर मूवमेंट would pave a path for such kind of interventions where we can pull the parliamentarians and the diplomatic missions, civil society, media on one platform. I believe like you have such kind of guts and resources and vigor and energy. With this, I thank you, Ghaffar Shahid Sahab, Vice President Kashmir Movement, UK, spreading out, branching out to different parts of Europe, Canada, and America. And thank you so much, Dr. Sadia Kamal, Vice President, National Press Club. आप मेरे लिए अभी तक वाइस प्रेसिडेंट हैं जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते। और दूसरा, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू अदर पार्टिसिपेंट्स, दोज स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब and Senator Lieutenant General Abdul Qayyum Saab for their wonderful contribution. See you next time on some other webinar, on some other intervention. Allah Hafiz.